ہو گیا ہے کہ تم کبھی بتوں کی عبادت کرو، یعنی بتوں کی عبادت تو تم نہیں کرو گے. وَلَكِنْ وَالَّذِي بَعَثَنِي بِالْحَقِّ لَيَجْعَلَنَّكُمْ بِإِبْلِيسَ لَعْنَهُ اللَّهُ أَن تَعْبُدُوا أَلْفَ إِلَٰهٍ، لیکن قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا ہے کہ یہ ابلیس ضرور بضرور تمہیں 1000 خداؤں کی عبادت کرنے والا بنا دے گا. یعبد الرجل ابلہ، ایک آدمی اپنے اونٹ کی عبادت کرے گا. یعبد الرجل غنمہ، ایک آدمی اپنی بکری کی عبادت کرے گا. یعبد الرجل حرثہ، ایک آدمی اپنی کھیتی کی عبادت کرے گا. یعبد الرجل امرأتہ، ایک آدمی اپنی بیوی کی عبادت کرے گا. یعبد الرجل تجارتہ، ایک آدمی اپنی تجارت کی عبادت کرے گا. یعبد الرجل صنعتہ، ایک آدمی اپنے پیشے کی عبادت کرے گا. یعبد الرجل مرکبہ، ایک آدمی اپنی سواری کی عبادت کرے گا. یعبد الرجل صدیقہ، ایک آدمی اپنے دوست کی عبادت کرے گا. وَيَقُولُ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ كَيْفَ حَالُكَ، اور ایک آدمی دوسرے آدمی کو ملے گا اور اس سے پوچھے گا کہ بھائی سناؤ تمہارا کیا حال ہے، تو وہ جواب میں کہے گا لولا تجارتی ما كان لي حال، کہ بھائی کچھ نہ پوچھو، اگر میری تجارت نہ ہوتی تو میرا کوئی حال نہ ہوتا، اگر میرا پیشہ نہ ہوتا، میرا کھیت نہ ہوتا تو میرا کوئی حال نہ ہوتا. فَيُنْسِيهِ ذِكْرَ مَوْلَاهُ وَيُتْبِعُهُ فِي دُنْيَاهُ وَيَقْطَعُهُ عَنْ آخِرَتِهِ، اپنے رب کی یاد اس کو بلا دے گا، دنیا کے پیچھے اس کو لگا دے گا اور آخرت سے اس کو کاٹ دے گا. میرے بھائیو یہ حدیث امت کے اوپر ثابت کر رہی ہے. ہر آدمی کے پاس کوئی نہ کوئی مادی نقشہ ہے اور اسی اعتبار سے اس نے اپنے 24 گھنٹے کو مرتب کیا ہوا ہے اور اسی مادے کا نقشے کا یقین اس کے دل و دماغ کے اوپر چھایا ہے. تو میرے بھائیوں یہ وہ مصیبت ہے جس کے اندر اس وقت ہم آج پڑے ہوئے ہیں اور ساری امت پڑی ہوئی ہے. اور سب سے بڑا بت ہے نا جو وہ مال ہے، سب سے بڑا جو بت ہے وہ پیسہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لِكُلِّ أُمَّةٍ عِجْلًا يَعْبُدُونَهَا وَعِجْلُ هَذِهِ الْأُمَّةِ الدَّرَاهِمُ وَالدَّنَانِيرُ، ہر امت کا کوئی نہ کوئی بچڑا ہوتا ہے جس کی وہ پوجا کرتی ہے، اور اس امت کا جو بچڑا ہے وہ روپیہ پیسہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةٌ وَفِتْنَةُ أُمَّتِي الْمَالُ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لا يعبدون الدنيا والدرهم اشد من عبادت الاوثان، ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ دنیا اور درہم کی اس سے زیادہ عبادت کریں گے جتنے کہ بتوں کی عبادت کی جاتی ہے. اور اسی طرح حدیث میں آتا ہے سیاتی علی الناس زمان همتهم بطونهم وشرفهم متاعهم وقبلتهم نساؤهم ودينهم دراهمهم ودنانيرهم وهم شرار الخلق ولا خلاق لهم عند الله. تو اس وقت سارا یقین جو ہے وہ مادہ ہے، پیسے کا. صبح سے لے کر شام تک امت پیسے کمانے میں لگی ہوئی ہے، چاہے حلال سے ملے اور چاہے حرام سے ملے، اور اس پیسے کا یقین سب کے اوپر چھایا ہوا ہے اور اسی کے مطابق جو ہے نا اپنی زندگی گزار رہے ہیں. کوئی جو نماز نہیں پڑھتے ان کا بھی یہی حال ہے، جو نمازی ہے ان کا بھی یہی حال ہے. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اس وقت جو مشرک ہے، جو مجوسی ہے، جو یہودی ہے، جو عیسائی ہے، جو نمازی ہے، جو تبلیغی ہے، جو حاجی ہے، یقین کے اعتبار سے سارے کے سارے برابر ہے. سب کے دلوں کے اندر یہ ہے کہ پیسہ ہوگا تو کام بنیں گے اور پیسہ نہیں ہوگا تو کام نہیں بنیں گے. تو میرے بھائیو یہاں آ کر ہماری گاڑی اٹکی ہوئی ہے. مولانا یوسف صاحب رحمۃ نے ایک دفعہ جو ہے مکہ مکرمہ میں یہ بات فرمائی کہ میں تو اس کام کے ذریعے سے صرف یہ چاہتا ہوں کہ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدر کے دن 313 تھے، ایسے میرے ساتھ بھی 313 بدری یقین والے تیار ہو جائیں، پھر میں دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ سے وہ ہدایت کے فیصلے کروا کر دکھاؤں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ذریعے سے کروائی تھی. تو وہاں ایک مولانا غلام رسول صاحب ہوتے تھے، انہوں نے حضرت سے عرض کیا کہ حضرت اتنے سالوں سے تبلیغ کا کام ہو رہا ہے اور لاکھوں آدمیوں نے تبلیغ میں وقت گزاری ہے، تو ابھی تک آپ کا یہ جو 313 کا عدد ہے یہ پورا نہیں ہوا. تو مولانا یوسف صاحب نے فرمایا مولوی صاحب 313 کی بات کرتے ہو، ابھی تو 40 بھی نہیں ہوئے. پھر جو ہے نا مولانا رسول صاحب نے پوچھا کہ حضرت یہ عدد کب پورا ہوگا؟ تو مولانا یوسف صاحب نے فرمایا کہ جب تک تبلیغ والوں کی نگاہ ان کی جیبوں سے ہٹ کر اللہ کے خزانے پر نہیں چلی جاتی اتنی دیر تک اس عدد کا پورا ہونا محال ہے. اور اب تو جب بھی تبلیغ والے اپنے آپ کو کسی تقاضے کے لیے پیش کرتے ہیں تو اپنی جیبوں کی بنیاد پر کرتے ہیں. بس یہاں ہماری گاڑی اٹکی ہوئی. ایک دفعہ مولانا احسان صاحب نے علماء میں بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ صحابہ کرام کی جو تبلیغ تھی وہ ایمان بالغیب کی بنیاد پر تھی اور ہماری جو تبلیغ ہے یہ مال فی جیب کی بنیاد پر ہے. اور فرمایا کہ یہ جو ہماری تبلیغ ہے یہ نہ کرنے سے تو بہت اچھی ہے لیکن اس پر وہ فیصلے نہیں ہوں گے جو صحابہ کرام کی تبلیغ پر ہوئے. تو میرے بھائیو اگر ہم چاہتے ہیں کہ باطل کے اوپر اللہ ہاتھ ڈالے، جس کے مقدر میں ہدایت ہے اس کو ہدایت دیں، جس کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پکڑیں، اس کا شفاعت کریں، تو میرے بھائیو یہ مزے والی تبلیغ سے ہونے کا نہیں ہے.
اور یہ جب تک مادے کا یقین اور پیسے کا یقین دلوں کے اندر بیٹھا ہوا ہے اتنی دیر تک یہ جو ہے یقین، یہ جو ثمرات ہیں یہ مرتب ہونے والے نہیں۔ اس وقت تو ساری امت اس کے اندر لگی ہوئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ان اللہ یبغض کل جعفریش جواز سخاء بالاسواق جیفۃ باللیل حمار بالنہار عالم بامر الدنیا جاہد بامر الاخرہ، کہ اللہ تعالیٰ اس شخص سے سخت نفرت کرتے ہیں جس کا دل بہت سخت ہے، وہ بہت زیادہ کھانا کھانے والا ہے، دن میں چیخ چیخ کر اپنا کاروبار کرتا ہے اور گدھے کی طرح اپنے دنیاوی کاموں کے اندر مشغول رہتا ہے اور رات کو مردار کی طرح سوتا پڑا رہتا ہے۔ جب دنیا کی باری آتی ہے تو بہت بڑا علامہ ہوتا ہے اور جب آخرت کی باری آتی ہے تو بالکل جاہل ہوتا ہے۔ مولانا یوسف الدانی صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ نے بیان کیا اور بیان کے دوران مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ تم لوگ یہ کہتے ہو کہ کمانا فرض ہے، جیسا تم کماتے ہو ایسا کمانا ہرگز فرض نہیں ہے، نمازوں کی تمہیں پرواہ نہیں ہے، حلال اور حرام کا تمہیں پرواہ نہیں ہے، ایسا کمانا بالکل فرض نہیں ہے، ایسا کمانا حرام ہے، اور تم کہتے ہو کہ کمانا فرض ہے۔ اس وقت میرے بھائیو امت اللہ تعالیٰ کے عوامل کو توڑ کر روزی کمانے میں لگی ہوئی ہے اور ان مادی نقشوں کا جو یقین ہے وہ دل دماغ کے اوپر چھایا ہوا ہے۔ تو ساری امت کے اوپر رحم کرنے کی ضرورت ہے اور خود اپنے حال پر رحم کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ ایک جیٹ کترا تھا نا، وہ راستے میں جو چور چل رہے ہوتے، جو لوگ چل رہے ہوتے تھے نا سڑک پر، ان کے چہرے پڑتا تھا اور چہرے پڑھ کر اپنے ساتھی کو بتاتا تھا کہ اس کی جیب کے اندر 1000 کا نوٹ ہے، اس کی جیب کے اندر 500 ہے، اس کی جیب میں 100 ہے اور اس کی جیب بالکل خالی ہے۔ کیا مطلب کہ جتنے جیب کے اندر پیسے ہیں اتنے چہرے کے اوپر بشاشت ہے، اور بشاشت کی بھی مقدار کے بقدر وہ جو چور ہے وہ اپنے ساتھی کو بتاتا ہے کہ اس کی جیب میں اتنا ہے اور اس کی جیب میں اتنا ہے۔ اس وقت تو یہ حال ہوا پڑا ہے، اور جس کی جیب میں پیسے نہیں ہے اس کا چہرہ ہی اترا ہوا ہے۔ تو میرے بھائیو اس پیسے کی جو تو اللہ کہتے ہیں اچھا کر کے دکھاؤ، پھر اس کے اوپر آزمائش آتی ہے اور پھر بیچارہ جو ہے اس میں پھنس جاتا ہے۔ اس لیے اسباب کا ترک ہمارے یہاں نہیں ہے، ہمارے اندر یہ ہے کہ ہم اپنے اندر اعمال کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی قدرت سے براہ راست لینے کی استعداد پیدا کریں، اور باقی جو اسباب کا انتظار ہے یہ ہم اللہ پر چھوڑ دیں۔ اللہ تعالیٰ اسباب کا انتظار کریں گے، اپنی حکمت کے تحت کریں گے۔ اس کو ایسے سمجھیں کہ جیسے ماں بچے کو دودھ پلاتی ہے، اور جب تک بچے کے معدے کے اندر روٹی ہضم کرنے کی استعداد نہیں پیدا ہوتی اتنی دیر تک وہ اس کا دودھ نہیں چھوڑاتی۔ کبھی دودھ چھڑاتی ہے تو تلیے پہ لگا دیتی ہے، پھر کرتے کرتے جو ہے نا دیکھتی ہے کہ اب روٹی کی استعداد پیدا ہو گئی ہے تو روٹی کا لقمہ ڈال دیتی ہے، اور کرتے کرتے محسوس کرتی ہے کہ اب معدے میں کامل استعداد پیدا ہو گئی ہے تو گوشت کی بوٹی بھی ڈال دیتی ہے۔ تو جیسے ماں اپنے بچے پر جو ہے شفیق اور مہربان ہے اور دودھ کا انتظار ایک دم نہیں کرتی، تدریجن کرتی ہے، اسی طرح اللہ بھی اپنے بندوں کے اوپر مہربان ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی ہر ایک کے اسباب نہیں چھینتے ہیں، اس کے اسباب چھینتے ہیں جس کے اندر اسباب کے بغیر اعمال کے ذریعے سے اپنے مسائل کو حل کرنے کی استعداد پیدا ہوتی ہے، اور جتنی یہ استعداد پیدا ہوتی جاتی ہے اتنا اللہ تعالیٰ انتظار کرتے ہیں، اور پھر اسباب کے بغیر مسببات کو مرتب کر کر دکھاتے ہیں۔ کھانے کے بغیر جو ہے پیٹ بھرتا ہے، دوائی کے بغیر جو ہے شفا ملتی ہے، پیسے کے بغیر جو ہے کام بنتے ہیں، اور جب اسباب کے بغیر مسببات مرتب ہوتے ہیں تو اب یقین جو ہے وہ اس غیر سے، اس سبب سے ہٹتا ہے اور اللہ کی ذات پر آتا ہے، اور جب تک حاجتیں اسباب کے ذریعے سے پوری ہو رہی ہیں اتنی دیر تک یقین جو ہے وہ اسباب کے اندر پھنسا رہتا ہے، اٹکا رہتا ہے۔ تدریجن میں حاجی صاحب کے کمرے میں تھا، حاجی صاحب چارپائی پر بیٹھے تھے، میں سامنے نیچے بیٹھا تھا، ہمارے بزرگوں میں سے ایک آئی، وہ بیمار چل رہے تھے۔ حاجی صاحب نے پوچھا بھائی تمہارا کیا حال ہے؟ تو وہ کہنے لگے جی اللہ کا شکر ہے اب تو ٹھیک ہوں۔ تو حاجی صاحب نے پوچھا بھائی تم نے کوئی دوائی تو نہیں استعمال کی؟ تو وہ کہنے لگے جی صرف ایک گولی استعمال کی تھی۔ تو حاجی صاحب نے ایک دم میری طرف دیکھا اور کہنے لگے اب یہ جو ایک گولی اس نے استعمال کی ہے نا، اس میں اس کا یقین اٹکا رہے گا کہ مجھے جو شفا ملی ہے وہ اس گولی کی وجہ سے ملی۔ اچھا ابھی حاجی صاحب کی یہ عبادت پوری نہیں ہوئی تھی کہ ایک دم ایک خادم جو ہے نا وہ حاجی صاحب کے لیے دوائی لے آیا، ایک پلیٹ کے اندر گولیاں رکھی ہوئی ہیں اور ساتھ جو ہے نا یہ پانی کا گلاس ہے۔ تو میں ایک دم متوجہ ہو گیا کہ حاجی صاحب کیا کرتے ہیں۔ تو حاجی صاحب نے ان گولیوں کی طرف اشارہ کیا اور حاجی صاحب نے فرمایا کہ بھائی ان کا کھانا نہ کھانا میرے حق میں برابر ہے، اور پھر وہ دوائیں کھا لی اور وہ پانی پی لیا۔ تو واصل کا حکم اور ہوتا ہے اور سالک کا حکم اور ہوتا ہے، اور یہ جو کہتے ہیں نا کہ جو ہے بیماری کے اندر علاج کرانا سنت ہے، تو وہ ایسے سنت ہے کہ یقین جو ہے وہ دوائی سے ہٹا ہوا ہے تو ٹھیک ہے ہم علاج کرو، اور اگر یقین دوائی کے اندر ہے پھر تم جو ہے نا دوائی استعمال کرو گے تو اور زیادہ تمہارا یقین بگڑتا جائے گا۔ اس لیے جس کا یقین دوائی کے اندر اٹکا ہوا ہے اس کے لیے دوائی استعمال کرنا جو ہے یہ رخصت ہے،
اور نہ کرنا جو ہے یہ عزیمت ہے. اور ہم یہ نہیں کہیں گے کہ دوائی کا استعمال کرنا اس کے لیے حرام ہے، حرام نہیں ہے، رخصت ہے، وہ کر سکتے ہیں، لیکن ملزم ندامت کی کیفیت کے ساتھ کرے کہ بھائی میرا یقین اس دوائی کے اوپر ہے اس لیے میں استعمال کر رہا ہوں. اللہ کے سامنے روئے کہ یا اللہ میرا یہ یقین ہٹا دے. کرتے 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 عزیمت پر جو ہے نا عمل کرنے کی اس کے اندر استعداد پیدا ہو جائے گی. پھر دوائی کے بغیر اللہ تعالیٰ شفا بھی دے دیں گے اور یقین بھی جو ہے نا کہ دوائی سے ہٹ جائے گا. تو بارہ یہ ایسا ایسا ہوتا ہے، ایک دم نہیں ہوتا ہے. اور اس کی اجتماعی ترغیب بھی نہیں دینی ہے. اور کسی کو جوش آ گیا، یہ جو خاص طور سے پہلے دفعہ 4 مہینے لگا رہے ہوتے ہیں تو بیچارے مجنون ہوتے ہیں، تھوڑی سی اس کو ترغیب دے دی، اس نے دوائی چھوڑ دی، ادھر پاگل ہو گیا تو یہ سارا آپ کے اعمال نامے کے اندر درج ہو جائے گا. اس لیے کسی کو ایسی ترغیبیں نہیں دینی ہے. باقی ساری امت کے اندر یہ استعداد پیدا کرنی ہے، اور یہ استعداد پیدا ہوگی ان دعوت ان اعمال کے اندر اپنے آپ کو لگانے سے. اور جب اپنے آپ کو اس کے اندر لگائیں گے تو پھر آگے جا کر جو ہے دروازے کھلیں گے. مولانا یوسف صاحب رحمہ اللہ جو ہے اس کو مثال سے سمجھاتے ہیں. فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے دعویٰ کیا کہ زمین کا ٹکڑا میرا ہے، دوسرے آدمی نے دعویٰ کیا کہ نہیں یہ زمین کا ٹکڑا میرا ہے. اب ایک ہی زمین کا ٹکڑا اور اس کے مدعی 2 ہیں. تو اب کیا ہوتا ہے، وہ قاضی کے پاس جاتے ہیں کہ بھائی کون جو ہے نا اس زمین کے ٹکڑے کو دے گا. تو قاضی ان سے ثبوت مانگتا ہے، البینۃ علی المدعی، کہ بھائی گواہ دے کر آؤ کہ تمہارا یہ زمین کا ٹکڑا تمہارا ہے. تو جس کے پاس کاغذات ہیں، اس کے پاس گواہ ہیں، اس کے حق میں فیصلہ ہو جاتا ہے اور اس کا دعویٰ مقبول ہے اور وہ زمین کا ٹکڑا اس کو مل جاتا ہے. جس کے پاس گواہ نہیں ہے، جس کے پاس کاغذات نہیں ہے، تو اس کا جو دعویٰ وہ مردود ہے، اس کے چہرے کے اوپر مار دیا جاتا ہے. وہاں یوسف صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں جیسے دنیا کی عدالتوں کے اندر کوئی دعویٰ بغیر دلیل کے معتبر نہیں ہے، اسی طرح اللہ کی عدالت میں بھی کوئی دعویٰ بغیر دلیل کے معتبر نہیں ہے. اور جب دائی یہ کہتا ہے کہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جو تم نے دعویٰ کیا اس کی میرے پاس دلیل کی ہے، گواہ دے کر. اب جو گواہ دے کر آئے گا تو یہ بات اس کے دل کے اندر اترے گی اور اس کو یقین ملے گا. اور اگر وہ گواہ لے کر نہیں آئے گا تو پھر تقریر ہے جتنی مرضی کر لے. مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ سے میں نے ایک دفعہ سنا، انہوں نے فرمایا کہ ممکن ہے کہ ایک آدمی ممبر کے اوپر بیٹھ جائے اور 2-3 گھنٹے یقین کے اوپر 6-7 تقریر چاڑ دے اور اس کے پاس یقین کا ذرا بھی نہ ہو. یقین کا جو محل ہے وہ زبان نہیں ہے، یقین کا جو محل ہے وہ دل ہے. اور یہ جو کچھ ہم اپنی زبانوں سے کہتے ہیں ہمارے دلوں میں اتر جائے، اس کے لیے گواہ پیش کرنا ضروری ہے. آگے مولانا یوسف صاحب فرماتے ہیں کہ وہ گواہ کیا ہے. مولانا یوسف صاحب فرماتے ہیں گواہ یہ ہے کہ جب ہم یہ کہیں کہ اللہ سے ہوتا ہے کہ غیر سے نہیں ہوتا، تو اب اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر حال نہیں ہے، اور کوئی جو غیر ہے اس غیر کا اللہ تعالیٰ انتظار کریں گے. اور آپ اللہ دیکھیں گے کہ آپ کی بات پر پکا رہتا ہے یا اس سے ہٹ جاتا ہے. آپ کی بات پر پکا رہے گا تو تھوڑا سا مجاہدہ تو آئے گا، اور اس مجاہدے کے بعد پھر دروازہ کھلے گا اور غیب سے جو ہے نا یہ کام بنے گا. اس بات کو سمجھانے کے لیے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ قصہ سناتے تھے. ایک دیہاتی تھا، اس کے گھر میں آٹا ختم ہو گیا تو اس کی بیوی نے کہا بھائی گھر میں جو کچھ ہے سارا ختم ہے، پاس 100 روپیہ رہ رہا ہے، تو یہ 100 روپیہ میں تجھے دے رہی ہوں، یہ لے لے اور بازار میں جا اور جا کر ہمارے لیے آٹا لے کر آ. وہ دیہاتی ماشاءاللہ اعمال کا پابند تھا، دعوت بھی دیتا تھا اور اپنے حال کو چھپاتا بھی تھا. کرتے کرتے جو ہے نا وہ گیا بازار میں، لیکن جمعے کا دن تھا. جب بازار میں پہنچا تو ادھر جو ہے جمعے کی اذان ہوگی. تو دیہاتی نے سوچا کہ ایسے کرتے ہیں پہلے جمعہ پڑھ دیتے ہیں پھر بعد میں آٹا بھی خرید لیں گے. اب وہ جس مسجد میں داخل ہوا جمعہ پڑھنے کے لیے، وہ مسجد زیر تعمیر تھی اور امام صاحب ترغیب دے رہے تھے اور مسجد کی تعمیر کے لیے چندہ کر رہے تھے. امام صاحب نے کہا جو اللہ کے راستے میں 1 روپیہ خرچ کرے گا دنیا میں 10 گنا، آخرت میں 70 گنا. جو دنیا میں اللہ کا گھر بنائے گا اللہ جنت میں اس کا محل بنائیں گے. اب دیہاتی آدمی سیدھا سادہ تھا، وہ اس ترغیب سے بڑا متاثر ہوا. اس نے کہا یار یہ بہت اچھا سودا ہے، یہ جو 100 ہے نا یہ تو امام صاحب کو دے دیتا ہوں مسجد کی تعمیر کے لیے، اور دنیا میں 10 گنا یعنی 1000 ملے گا، آخرت میں 70 گنا ملے گا، اور باقی جنت میں محل بھی مل جائے گا. تو ترغیب کی وجہ سے گرم تھا تو وہ 100 روپئے اس نے امام صاحب کو دے دیے. اب جمعے کی نماز پڑھی، جمعے کی نماز پڑھنے کے بعد پھر جو ہے نا بازار تو جا نہیں سکتا، پیسے نہیں ہیں، اور اب ترغیب کا جو اثر تھا وہ بھی کم ہو گیا، ٹھنڈا ہو گیا. اب گھر کی طرف قدم اٹھا رہا ہے اور بڑے سوچ سمجھ کے اٹھا رہا ہے کہ اب جو ہے نا وزارت داخلہ کو کیا جواب دیں. جب گھر کے قریب پہنچتا ہے تو محترمہ کھڑی ہے، اور جب وہ دیکھتی ہے کہ یہ تو بغیر آٹے کے آ رہا ہے، وہ کہتی ہے آٹا کہاں ہے، تم آٹا نہیں لے کر آئے. تو آگے سے بڑی تسلی دیتا ہے بھائی گھبراؤ نہیں، آٹا تو میں نہیں لایا، لیکن یہ مولوی لوگ جو ہیں یہ جھوٹ نہیں بولتے ہیں، اور میں نے 100 روپے مسجد کو چندے کے لیے دے دیے ہیں. دنیا میں 1000 ملے گا، آخرت میں 70 گنا ملے گا، جنت میں محل ملے گا. اور بیوی کہتی ہے تجھے جنت کے محل کی پڑی ہے، گھر میں کوئی کھانے کی چیز نہیں ہے اور بچے سارے رو رہے ہیں. 12 لاکھ دیہاتی صاحب جو ہے نا صبر کر رہے ہیں، اعمال کر رہے ہیں. لیکن دیہاتی تھا نا، سیدھا سادہ تھا، تو اب وہ 1000 کے انتظار میں بھی تھا. اب 1000 اس کو ملا نہیں تو اب وہ اس کو تلاش کرتا تھا، کبھی چٹائی کے نیچے، کبھی تکیے کے پیچھے. اب وہاں بھی اس کو 1000 نہیں ملا تو جو 100 تھا وہ ہاتھ سے نکل گیا، جو 1000 تھا وہ ملا نہیں. پہلے صرف جیب خالی تھی، اب گھر بھی خالی ہو گیا. اب اس پریشانی کے اندر اس کو دست لگ گئی، تو جو پیٹ تھا نا وہ بھی خالی ہو گیا.
اور اب اس زمانے میں گھروں میں بیت الخلا تو ہوتے نہیں تھے، تو وہ جنگل میں جاتا تھا فارغ ہونے کے لیے. اب جو گیا اور آیا تو اس کے گھوٹ نے جواب دے دیا. اور اس نے کہا بھائی یہ جنگل میں جانا میرے پاس میں نہیں ہے، اب یہ گھر کے قریب ہی کوئی کھڈا کھود لیتا ہوں، اسی میں فارغ ہوتا ہوں. اب جو اس نے کھڈا کھودا تو اندر سے ایک مٹکا نکلا، مٹکے میں اس نے ہاتھ ڈالا تو 1000 روپے. اس نے کہا یار امام صاحب کی بات بالکل پکی اور سچی تھی. ہاں جی جب آپ گھروں کو جائیں گے تو گھر کے قریب جا کر کھڈے کھود لینا شروع کر دینا. پھر ریونیو والوں نے کہا تھا کھڈے کھودو، وہ تو جب پیٹ بھی خالی ہوگا، جیب بھی خالی ہوگی، گھر بھی خالی ہوگا اور یہ سارے آداب کی رعایت ہوگی تو کھڈے میں کچھ ملے گا، ورنہ کھڈا بھی خالی ہوگا. اب جو ہے نا 1000 روپے اٹھائے اور جا کر بیوی کو دے دیے تو بیوی بھی خوش ہوگی. جمعے کا دن آیا تو اسی مسجد میں گیا. مول صاحب نے بڑا اچھا نسخہ بتایا تھا، ہو سکتا ہے کوئی دوسرا بھی مل جائے. اب جو وہاں گیا تو امام صاحب وہی ترغیب دے رہے تھے، وہ ساری مسجد نمازیوں سے بھری ہوئی ہے. جب امام صاحب نے کہا اللہ کے راستے میں 1 روپیہ خرچ کرو گے، دنیا میں 10، آخرت میں 70، جنت میں محل، تو جو دیہاتی تھا بڑی مسجد میں کھڑا ہو گیا اور سارے لوگوں کو مخاطب کر کر کہتے ہیں بھائی سنو سنو سنو، امام صاحب جو کہہ رہے ہیں بالکل حق اور سچ ہے، لیکن بیچ میں دست بھی لگتے ہیں. اور یہ جو دستوں والی بات ہے نا، یہ امام صاحب چھپاتے ہیں، اس لیے ذرا چکنے رہنا. تو بس اتنی بات ہے، تھوڑے سے دست لگیں گے پھر کام ہو جائے گا. میں نے یہ قصہ عربوں کو سنایا، پھر میں نے عربوں کو پوچھا یا مشیخ مستعدون انتم للاسهال، کہ تم دستوں کے لیے تیار ہو؟ وہ کہنے لگے عندنا الاسهال منذ جئنا الى پاکستان، ہم تو جب سے پاکستان آئے ہوئے ہیں دست ہی لگے ہوئے ہیں. میں نے ان سے کہا کہ یہ جو تمہیں دست لگے ہیں نا، یہ تو زیادہ کھانے کی وجہ سے اور مرچوں کی وجہ سے لگے ہیں، اور جن دستوں کی مولانا یوسف صاحب بات کر رہے ہیں وہ بھوک اور پریشانی کی وجہ سے لگتے ہیں. بہرحال اس قصے سے مقصود یہ ہے کہ دعوت دیتے دیتے جب حال آئے تو اس حال کے اندر مجھے بے حال نہیں ہو جانا، تھوڑا سا صبر کرتے. حاجی عبدالوہاب صاحب فرماتے تھے کہ میرے نزدیک مسئلہ یہ ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ سے ہوتے ہیں، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا. پھر جب اللہ تعالیٰ ہمارا امتحان لیتے ہیں اور اس غیر کو ہم سے چھینتے ہیں تو اب ہم صبر نہیں کرتے ہیں. صبر نہیں کرتے ہیں اور جو ہماری ضرورتوں کے پورے ہونے کے ظاہری اسباب ہیں، ان ظاہری اسباب کے اندر جو ہے نا ہم مشغول ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے پھر دروازہ نہیں کھلتا. ایسا فرماتے تھے اگر ہم تھوڑی دیر ڈٹ جائیں اور صبر کر لیں تو اللہ تعالیٰ وہ دروازہ ہمارے لیے کھول دے. وہ سب تجربہ کر لو، ایک دفعہ بھی کیا نا اور آسمان میں اتنا سب بھی سوراخ ہو گیا نا، بس پھر آپ کا اوپر دیکھنے کوئی جی چاہے گا، نیچے دیکھنے کو جی نہیں چاہے گا کہ ایک دفعہ بھی اتنا ملے، آگے پتہ نہیں کتنا کچھ ملے. ساری دنیا آپ کی نگاہ میں جو ہے نا پھٹکی ہو جائے گی اور بس امان کی طرف خود اللہ کے ساتھ جڑنا ہے اور ساری امت کو اللہ کے ساتھ جوڑنا ہے، بس پھر یہی جذبہ ہوگا. تو میرے بھائیوں کی ہمت کے بغیر یہ چیز کرتے کرتے جب سڑک کی مرمت ہو جاتی ہے تو مرمت کرنے والی اس باڑ کو ہٹا دیتی ہے. اب ساری کی ساری گاڑیاں سیدھی جاتی ہیں اور سہولت کے ساتھ جاتی ہیں. اب اگر کسی سے کہو کہ بھائی یہاں ایک متبادل راستہ کیا وہاں سے چلے جاؤ تو وہ کہے گا بھائی تم پاگل ہو، یہ سیدھا راستہ اتنا خوشگوار اور سہولت پر ہے، اس کو چھوڑ کر میں اس اتنے دشوار راستے سے کیوں جاؤں. تو میرے بھائیوں اسی طرح اعمال کے ذریعے سے براہ راست اللہ تعالیٰ کی قدرت سے دینا یہ صراط مستقیم ہے، اور اسباب کے ذریعے سے دینا یہ سارے کے سارے متبادل راستے ہیں. صحابہ کرام نے جو انسانیت کا رخ اللہ کے غیر سے اللہ کی ذات کی طرف پھیرا ہے تو اس میں انہوں نے ایسے کیے کہ جہاں جہاں وہ گئے ہیں وہاں جا کر انہوں نے صراط مستقیم لوگوں کے سامنے رکھا ہے اور اس پر انہوں نے متبادل راستوں کو چھوڑ کر ان کی زندگیوں کو اور ان کے دین کو اپنایا. ساری دنیا کے اندر صحابہ کرام نے جا کر متبادل راستے بند کیے اور جو صراط مستقیم ہے اس کو انسانیت کو پیش کیا. مثال کے طور پر صحابہ کرام مصر میں پہنچے تو وہاں ایک بڑا خطرناک متبادل راستہ کہ جب دریا کا پانی نیچے آ جاتا تھا وہ ایک اکلوتی بیٹی کو اس کے بازن سے خریدتے تھے، پھر اس کو زیور کے ساتھ دستے تھے، قیمتی کپڑے پہناتے تھے اور کرتے کرتے اس کو دریا میں ڈال دیتے تھے. اور اللہ تعالیٰ کی عادت یہ ہے کہ اگر آدمی کوئی غلط یقین کے ساتھ عمل کرے تو اللہ اس کو اس کی غلط یقین کے حوالے کر دیتے ہیں، چنانچہ پانی کی جو سطح تھی وہ اوپر آ جاتی تھی. تو یہ ان کا دستور تھا اور کتنے سالوں سے چل رہا تھا. صحابہ کرام وہاں پہنچے تو صحابہ کرام نے صاف اعلان کر دیا کہ بھئی اس متبادل راستے کی اسلام کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے، اس معصوم بچی کی جان کس لیے دیتی. تو وہ راستہ انہوں نے بند کر دیا. اب جو ہے یہاں تک پانی نیچے چلا گیا کہ وہ مایوس ہو گیا اور نقل مکانی کے امکانات جو تھے وہ پیدا ہو گیا. اب اس پر حضرت عمرو بن عاص جو مسلمانوں کے گورنر تھے انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا. تو جواب میں 2 خط ہیں، ایک حضرت عمرو بن عاص کے نام کہ تم نے بہت اچھا کیا، اس کی اسلام کے اندر کوئی گنجائش نہیں، اور دوسرا جو خط ہے وہ دریائے نیل کے نام ہے. اور یہ خط نہیں تھا، یہ تو ان کی ایک دعا تھی، لیکن ان لوگوں کو سمجھانے کے لیے یہ انداز حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اختیار کیا.
ایک یہ تھا کہ مدینے میں بیٹھے بیٹھے دعا کرتے تھے کہ اللہ دین کو جاری کرتے تو وہ جاری ہو جاتا، لیکن اس وقت ان کا ذہن اتنا اسلام کی طرف نہ جاتا کہ بھائی کوئی اتفاقی طور پر ہو گیا یا ایسے بھی ہو گیا ہے، تو انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا، وہ خط لکھا اور مصر والوں کو بتایا کہ بھائی ہمارے خلیفہ نے جو ہے یہ خط لکھا ہے، یہ آیا تمہارے پاس۔ اب جو ہے ایک آدمی اس خط کو دریا کے اندر ڈالنے کے لیے کیا، گھوڑے کے اوپر سوار اتر گیا، دریا تو پانی تو بالکل نیچے تھا، تو اس نے دریا کے اندر جو ہے اس خط کو ڈالا۔ ایک مصری مجھے بتا رہا تھا کہ دریا کا جو پانی تھا وہ اتنی تیزی سے اوپر چڑھنا شروع ہو گیا کہ اس کے لیے گھوڑے کو بگا کر دریا کے اندر سے نکلنا ایک مسئلہ بن گیا۔ وہ کرتے کرتے جو ہے نا جی وہ پانی جھڑی ہو گیا اور جو دریا تھا وہ اپنی سطح پر آ گیا۔ اب جب مصر والوں نے دیکھا کہ بھائی جس متبادل راستے میں ہم پھنسے ہوئے تھے وہ تو بالکل بیکار ہے، اور یہ دیکھو کیسا زبردست صراط مستقیم ہے کہ ایک دعا کی ہے اور پانی جو ہے وہ اوپر آ گیا۔ اس پر مصر والوں نے کلمہ پڑھا اور اسلام کے اندر داخل ہوئے۔ اسی طرح صحابہ کرام فتح کرتے کرتے الجزائر پہنچ گئے، وہاں ایک جنگل تھا۔ اب صحابہ کرام نے اعلان کر دیا کہ بھئی یہاں ہم نے چھونی بنانی ہے۔ ادھر بربر قبیلہ جو ہے نا وہ آباد تھا، انہوں نے کہا بھائی یہاں تم چھونی کیسے بناؤ، ادھر تو جو ہے نا اتنے خطرناک قسم کے جانور ہیں، یہاں تم چھونی بنا ہی نہیں سکتے، اور اگر تم نے یہاں چھونی بنانی ہے تو تمہیں کم از کم 10 سال چاہیے۔ 10 سالوں کے اندر تم جا کر اس جنگل کو ان درندوں سے خالی کرا سکتے ہو اور پھر کہیں جا کر تم یہاں چھونی بنا سکتے ہو۔ اب انہوں نے 10 سال کی قید کیوں لگائی؟ 10 سال کی قید اس وجہ سے لگائی کہ جنگل کو خالی کرانے کے متبادل راستے ان کے دماغ میں تھے۔ کہ یہاں آگ لگاؤ، ادھر جانوروں کو بگاؤ، پھر ادھر آگ لگاؤ، پھر یہاں بگاؤ، ادھر شکار کرو، ادھر مارو، تو ظاہر ہے اس میں تو 10 سال لگیں گے۔ اور صحابہ اکرام کے پاس جنگل کو خالی کرانے کے لیے صراط مستقیم حضرت عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ٹیلے کے اوپر چڑھ گئے اور وہاں اعلان کر دیا کہ اے جنگل کے درندوں، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں اور ہم نے یہاں چھونی بنانی ہے، تمہیں 3 دن دیتے ہیں، 3 دن کے اندر اندر اس جنگل کو خالی کر دو، 3 دن کے بعد من وجدنا ہو قتلنا ہو، جس کو پائیں گے اس کو قتل کر دیں گے۔ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ سارے کے سارے جانور نکل گئے، شیرنی تک اپنے بچوں کو لے کر نکل گئی، اور بقول مولانا یوسف صاحب رحمہ اللہ کے جب بربر قبیلے نے اس منظر کو دیکھا تو ادھر ہی 10,000 آدمی کلمہ پڑھ کر اسلام کے اندر داخل ہو گئے۔ تو میرے بھائیوں یہ جو اسلام آیا ساری دنیا کے اندر ایسے آیا، صحابہ کرام نے جگہ جگہ جا کر متبادل راستے بند کیے ہیں اور صراط مستقیم لوگوں کے سامنے رکھا ہے۔ یہ جو بات ہے نا ہمارے کے ذریعے سے براہ راست اللہ تعالیٰ کی قدرت سے استفادہ کرنا، یہ میرے بھائیوں ہماری اس محنت کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے۔ اور اگر اس پر خود آنے کا جذبہ نہیں ہے اور ساری امت کو اس پر لانے کا جذبہ نہیں ہے تو پھر ہمیں تبلیغ کی ہوا بھی نہیں لگی ہے۔ ایسا فرماتے ہیں کہ یہ علماء کو 2-3 مہینے کے اندر اندر ہی سکھا دو کہ نماز کے ذریعے سے کیسے اپنے مسائل حل کرنے ہیں۔ اگر نماز کے ذریعے سے اپنے مسائل کو حل کرنا نہ سیکھا تو یہ ان میں اور عوام کی نگاہ میں ان کی کوئی قدر نہیں ہے۔ اور فرماتے تھے کہ اگر انہوں نے نماز کے ذریعے سے اپنے مسائل کو حل کرانا نہ سیکھا تو یہ حکومت کا مقابلہ کبھی بھی نہیں کر سکتے۔ تو ہمارے یہاں جو افضل چیز ہے وہ یہ ہے، اور اس وقت ایک مسلمان کے اوپر محنت کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ دل و دماغ کے اوپر یہ متبادل راستے چھائے ہوئے ہیں اور صبح سے لے کر شام تک مادی نقشوں کے پیچھے امت لگی ہوئی ہے۔ اب امت کے روح کو پھیرنا، مادی نقشوں سے پھیرنا اور اعمال کی طرف لے کر آنا، اس کے لیے تو جو ہے نا ایڑی چوٹی کا زور لگے گا، جان کی بازی لگانی پڑے گی، خود بھی اس پر آنا ہے اور ساری کی ساری امت کو اس پر لانا ہے۔ مسلمان کو اس دنیا کے اندر اس لیے آیا تھا کہ ساری کی ساری انسانیت کا رخ اللہ کے غیر سے ہٹاتا اور اللہ کی ذات کی طرف پھیرتا، جتنے متبادل راستے تھے ان کو بند کرتا اور سیدھا راستہ صراط مستقیم انسانیت کے سامنے کھولتا۔ اور آج مسلمان بیچارہ اتنا متاثر ہو گیا کہ خود ان متبادل راستوں کے اوپر پڑ گیا، بلکہ اللہ معاف کرے جو کافر ہیں وہ اتنے متبادل راستوں پر نہیں پڑے ہوئے جتنے مسلمان پڑے ہوئے۔ اب یہ دیکھو یہ جو کورونا کا ڈرامہ چلا ہے ساری دنیا کو الو بنایا، حالانکہ یہ ایک ایسا وقت تھا کہ اس میں اگر مسلمانوں کے پاس صراط مستقیم ہوتا، یہ نماز کے ذریعے سے بیماریوں کو دور کرنے کا ان کے پاس ایک ملکہ ہوتا، تو اس وقت میرے بھائیوں جتنا انسانیت اپنے مادی نقشوں سے مایوس ہوئی ہے کبھی تاریخ میں اتنی مایوس نہیں ہوئی تھی۔ یہاں تک کہ جو بڑے بڑے کافر تھے وہ بھی مسلمانوں کو کہتے تھے کہ بھائی دعا کرو تمہارا جو رب ہے اس بلا کو ہمارے اوپر سے ڈال۔ اب مسلمانوں کے پاس جو ہے صراط مستقیم ہے ہی نہیں، بلکہ وہ متبادل راستے جو وہ بتا رہے ہیں کہ بھائی 6 فٹ کے فاصلے سے کھڑے ہو اور جو ہے نا یہ کرو وہ کرو ماسک پہنو، یہ سبھی جو ہے متبادل راستے وہ بتا رہے ہیں، اور مسلمان جو ہے متبادل راستوں کو کافروں سے لے کر اس کے اوپر عمل کرتے ہیں، یہ جائے کہ یہ اپنا صراط مستقیم ان کو دیتے ہیں۔
وہ کورونا کے دوران جو حج آیا اس میں جو عرفات کے اندر ہمارے امام صاحب خطبہ دے رہے تھے انہوں نے بھی ماسک ڈالا ہوا تھا، اور جو خطبے کے الفاظ تھے وہ بھی ان سے سہولت سے ادا نہیں ہو رہے تھے، وہ جو ماسک تھا وہ رکاوٹ بن رہا تھا۔ اور کسی نے مجھے بتایا کہ اسی رات امریکہ میں جو داخل والوں کا بڑا ٹرمپ ہے وہ اس ماسک کے بغیر پھر رہا تھا، اور وہ کہہ رہا تھا کہ بھائی اس کا ہم نے بڑا تجربہ کر لیا، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو جو متبادل راستے کافروں نے بھی چھوڑ دیے ہیں ان کو بھی مسلمان لے کر بیٹھا ہوا ہے، تو یہ چیز منہ کے ساتھ ان کو سامنے صراط مستقیم کو رکھے گا۔ تو میرے بھائی رونے کی بات ہے، جہاں داڑھی منڈے کو دیکھ کر رونا آتا ہے، جہاں بے نمازی کو دیکھ کر رونا آتا ہے، وہاں اس بات کا بھی ہمیں رونا ہے کہ ساری کی ساری انسانیت اس وقت اللہ کے غیر کی طرف جاری ہے، اور مسلمان بیچارہ ان کو ان اللہ کے غیر سے ہٹانے کے بجائے خود اللہ کے غیر کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ تو میرے بھائیوں یہ زبردست حادثہ ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت سے براہ راست لینا، اس دروازے کو ہم نے اپنے لیے کھلوانا ہے، ساری امت کے لیے کھلوانا ہے، اور یہ جو ہمیں سال ہے ہمارا بھی اس کے لیے، اس کے اندر کم از کم ہم پٹری پر تو چڑھ جائیں، پھر ہم محنت کرتے رہیں گے تو ایک دن اللہ تعالیٰ جو ہے منزل تک پہنچا دے گا۔ اور ایک آدمی کو احساس ہی نہیں ہے کہ بھائی میں نے کہاں جانا ہے، میری منزل کیا ہے، ساری زندگی جو ہے نا وہ اسباب کے ذریعے سے اس نے پڑھنا ہے۔ حالانکہ جہاں تک اسباب کی بات ہے تو میرے بھائیو اسباب تو ضروری بھی ہیں اور اسباب تو قطعی بھی۔ اس وقت رزق کا بھوت جو ہے نا ساری انسانیت کے اوپر سوار ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ دکانوں کے بغیر، کھیتوں کے بغیر، ملازمتوں کے بغیر رزق جو ہے نا وہ مل ہی نہیں سکتا۔ کہتے ہیں کہ اللہ دیتے ہیں، لیکن اللہ دینے کے لیے جو ہے دکان کے ذریعے سے دیتا ہے، کھیت کے ذریعے سے دیتا ہے، گویا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی قدرت کو مقید کر دی ہے۔ تم کون ہوتی ہو اللہ کی قدرت کو مقید کرنے والے؟ اللہ کی قدرت تو آسان ہے، اللہ تعالیٰ کسی سبب کے پابند نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بغیر سبب کے روزی دیتے ہیں، کبھی اسباب کے ذریعے سے روزی دیتے ہیں۔ امام غزالی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ رزق کے جو ہے 6 اسباب ہیں، ان میں سے انہوں نے 5 جو ہے وہ قطعی شمار کیے ہیں، اور ایک جو ہے وہ ضمنی شمار کیا ہے۔ جو قطعی اسباب ہے اس کے اندر وہ فرماتے ہیں کہ توکل ہے، اور تقویٰ ہے، اور نماز ہے، اور استغفار ہے، اور انفاق فی سبیل اللہ ہے۔ یہ 5 جو ہیں یہ قطعی اسباب ہیں رزق کے، اور جو ضمنی اسباب ہیں اس کے اندر انہوں نے تجارت کو، زراعت کو، ملازمت کو، ان سب کو شمار کیا۔ اس وقت ساری کی ساری انسانیت ضمنی اسباب کے پیچھے پڑ کر اپنے روزی کے مسئلے کو حل کرنے میں لگی ہوئی ہے، اور وہ علماء جو اس لیے آئے تھے کہ ان کو قطعی اسباب پر لاتے، وہ خود بیچارے ضمنی اسباب کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ تو میرے بھائیوں کی قطعی اسباب مولانا صاحب فرماتے ہیں کہ قطعی اسباب سے لینا اللہ تعالیٰ کی قدرت سے یہ راستہ بالکل مفقود ہو گیا، اور ضمنی اسباب سے لینا یہ اتنا مروج ہو گیا کہ جو علماء ہیں وہ بھی اس سے متاثر ہو گئے۔ تو میرے بھائی اس ماحول کو بدلنا ہے، جس طرح جو ہے نا دریا ہے اس طرف بہنا کوئی کمال کی بات نہیں ہے، ہمارے کے ذریعے سے براہ راست اللہ تعالیٰ کی قدرت سے لینا یہ دروازہ ہم نے اپنے لیے بھی کھلوانا ہے اور ساری امت کے لیے بھی کھلوانا ہے، اور اس کے لیے میرے بھائیوں ہمیں دائیں بائیں جانے کی ضرورت ہے۔ یہ جو درس نظامی ہم نے پڑھا اس میں سب کچھ وہاں شمس اللہ ابراہی اللہ نے فرماتے تھے کہ درس نظامی ننگی تلوار ہے، اس کے سامنے کوئی کھڑا ہی نہیں ہو سکتا۔ اس کے اندر جو کچھ ہم نے پڑھا اس کے اوپر ہمارا یقین آ جائے، اس کے اوپر ہمارا عمل آ جائے، ساری کی ساری دنیا ہماری غلام۔ اور اگر جو ہے نا درس نظامی پڑھنے کے بعد ہماری نگاہ دائیں بائیں جاری ہے تو بس یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دینے والی بات ہے، اور علماء کا عذاب کیا ہے؟ وہ دل کی موت ہے۔ وہ جو خالد طیب صاحب کے والد صاحب ہیں نا، حافظ محمد حسین صاحب، حافظ محمد احمد صاحب، یہ دیوبند کے مہتمم بھی رہے ہیں، تو یہ جوانی میں تھوڑا گئے ادھر حیدرآباد دکن میں، تو وہاں انہوں نے تھوڑا دورہ کیا تو حیدرآباد دکن والے کہنے لگے کہ جی آپ کے جو فضلاء ہمارے پاس آتے ہیں، جو کام ہم ان کے ذمہ دلاتے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھے انداز میں جو ہے نا ان کاموں کو پورا کر دیتے ہیں، لیکن ان میں تھوڑی سی کمی ہے، اگر وہ کمی پوری ہو جائے تو پھر ہم ان کو بڑے بڑے عہدے بھی دے سکتے ہیں۔ تو حافظ صاحب نے پوچھا کہ کیا کمی ہے؟ انہوں نے کہا کہ ان کو انگریزی نہیں آتی، اگر آپ ان کو انگریزی سکھا دیں تو پھر ہم ان کو بڑے بڑے عہدوں پر لگا سکتے ہیں۔ تو حافظ صاحب اس وقت نوجوان تھے، تھوڑے متاثر ہوتے، بہرحال انہوں نے عقل مندی کی بات یہ کی کہ اپنی اس بات کا پرچار نہیں کیا کہ ایسے میں کیا تھا، انہوں نے ایسے کہا سیدھا جو ہے حضرت شیخ کے پاس ہے، جب بھی کوئی بات مذہب دن میں آئے تو سیدھا اپنے بڑوں کے پاس ہے، یہ نہیں کہ اس کو جو ہے نا پرچار کرنی شروع کر دو، یہ جو تفرقات ہیں یہ جو ہے دین کی موت ہے، تفرقات کرتے ہیں، پھر تفرقات کی وجہ سے مجمع ان کے ساتھ جڑ جاتا ہے، اور بعد میں راسخین فی العلم کو پتہ چلتا ہے، وہ تفرقات سے جو ہے نا وہ متفق نہیں ہوتے ہیں، اب وہ راسخین فی العلم میں اور عوام کے اندر کشمکش شروع ہو جاتی ہے۔ تو جب بھی کوئی ایسا وسوسہ آئے تو فوراً اس کو اپنے بڑوں کے سامنے رکھنا چاہیے۔ تو انہوں نے یہ سمجھداری کی بات کی کہ سیدھا آئے شیخ الہند رحمۃ اللہ کے پاس، اور شیخ الہند رحمۃ اللہ سے کہنے لگے کہ یہ ایسے میں حیدرآباد نظر گیا تھا اور ایسے انہوں نے کہا ہے، تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو
تو شیخ الہند رحمۃ اللہ کو بھی یہی تھا کہ بھائی کہیں اس نے اس کی پرچار نہ کی ہو. انہوں نے پوچھا بھائی میرے علاوہ کسی نے یہ بات تو نہیں کی؟ وہ کہنے لگے جی آپ کے علاوہ کسی سے نہیں کی. اب شیخ الہند رحمۃ اللہ کو تو اکابر کا موقف معلوم تھا، لیکن وہ یہ چاہ رہے تھے کہ حافظ صاحب کی تھوڑی تربیت بھی ہو جائے. اس لیے شیخ الہند رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ بھائی ایسے کرو، حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ سے جا کر پوچھ لو. تو مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ کو تو ساری مانتے تھے. تو اب حافظ صاحب مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ کے پاس گئے اور ان کو جا کر ساری بات بتائی کہ کیسے میں حیدرآباد کا ذکر کیا تھا، وہاں کے لوگوں نے یہ کہا کہ آپ کے جو گزارا آتے ہیں بہت اچھے انداز میں کام کرتے ہیں، ایک کمی ہے اگر وہ پوری ہو جائے تو ہم بڑے عہدے بھی ان کو دے سکتے ہیں. میں نے یہ بات آ کر شیخ الہند رحمۃ اللہ کو بتائی ہے، انہوں نے مجھے آپ کے پاس بھیجی. تو حضرت گنگوئی رحمۃ نے حافظ صاحب کی طرف دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہنے لگے کہ حافظ محمد احمد، میں تجھے بے وقوف تو سمجھتا تھا لیکن اتنا بے وقوف نہیں سمجھتا تھا. اور فرمایا کہ سن لے، ہم صرف ملا بنانا چاہتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں بنانا چاہتے. اور سب مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت خالص ملا ختم ہو گئے، سب جگہ ملاوٹ ہے، دودھ میں بھی ملاوٹ ہے، ہر جگہ ملاوٹ ہے، ملے کے اندر بھی ملاوٹ ہے. ایک خالص ملا ساری دنیا میں بھاری ہے، کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. جو ہے دنیا کی طرف للچائی نگاہوں کے ساتھ دیکھتا ہے، اردو کی طرف للچائی نگاہوں کے ساتھ دیکھتا ہے، اور باقی والوں کی جو ایجادات ہے ان سے متاثر ہے، اس کو تو علم کی ہوا نہیں ملی ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اس اللہ کی قدرت ہمارے ساتھ ہے اور اللہ کی قدرت آزاد ہے، کسی چیز کی پابند نہیں ہے، کسی چیز کی محتاج نہیں ہے، خالص ملے پیدا ہوتے ہیں. حاجی عبدالوہاب صاحب اور ہم نے خالص ملے کا قصہ سناتے تھے. شاہ جہاں بادشاہ کا دور ہے اور ہندوستان کے اندر اس کی حکومت ہے، اور اس وقت دہلی کی جو جامع مسجد تھی اس میں جو خطیب تھے وہ ملا جیون رحمت اللہ تھے. ملا جیون نور الانوار کے مصنف تھے. تو شاہ جہاں جو تھا وہ شاہد ہو چکا تھا، اکبر بیچارہ تو مجاہد تھا. پھر مجدد الاسلامی رحمۃ اللہ ان کے ساتھیوں نے محنت کی تو جہانگیر جو ہے وہ طائب ہو گئے، اور شاہ جہاں عقیدے کے اعتبار سے پکا مسلمان تھا اور اس کا بیٹا اورنگزیب تو اللہ کا ولی تھا. تو اب شاہ جہاں پکا مسلمان تھا عقیدے کے اعتبار سے، اور 5 وقت نماز کا بھی پابند تھا، 5 نمازیں پڑھتا تھا. پہلے کی جو مسجد ہے اس میں وہ جمعے کی نماز کے لیے آتا تھا دہلی کی جامع مسجد میں، اور وہاں ملا جیون رحمۃ اللہ کے پیچھے جمعہ پڑھتا تھا. اور پھر اس کے اندر کچھ کمزوریاں بھی تھیں، اور ایک کمزوری اس کے اندر یہ تھی کہ وہ ریشم پہنتا تھا. خود بھی ریشم پہنتا تھا اور اس کے جتنے ارکان دولت تھے وہ سارے کے سارے ریشم پہنتے تھے. اب ایک جمعے میں بادشاہ سلامت بھی بیٹھے ہیں، وزراء بیٹھے ہیں، ارکان دولت بیٹھے ہیں، پہلے سب کے اندر دہلی کی جامع مسجد میں سب نے ریشم پہنا ہوا ہے، اور سب اس انتظار میں ہے کہ ملا جیون آئیں اور خطبہ دیں، ہم جمعہ پڑھیں اور واپس چلے جائیں. ملا جیون کا جو گھر تھا وہ مسجد سے متصل تھا. تو وہ اپنے گھر سے نکلے اور مسجد کے اندر انہوں نے قدم رکھا اور کرتے کرتے ممبر پر قدم رکھا. جیسے ہی ممبر پر قدم رکھا تو مجمع میں سے ایک آدمی کھڑا ہو گیا اور کھڑا ہو کر کہتا ملا جی مسئلہ بتاؤ، یہ مسئلہ بتاؤ کہ مرد کے لیے ریشم پہننا کیسا ہے. اب یہ ملا جیون کے لیے زبردست امتحان، اس لیے کہ بادشاہ بیٹھا ہوا ہے، ارکان دولت بیٹھے ہیں، وزراء بیٹھے ہیں، سب نے ریشم پہنی ہوئی ہے. اب اگر صحیح مسئلہ دیں بتائیں گے تو بادشاہ اپنی توہین محسوس کرے گا اور ان کو ختم کرا دے گا، اور اگر غلط مسئلہ بتائیں گے تو بولے کو صحیح مسئلہ معلوم ہو اور وہ غلط بتائے تو اس کا تو ایمان خطرے میں پڑ جاتے ہیں. یہ ان کے لیے زبردست امتحان. چنانچہ وہ ممبر کے اوپر چڑھے نہیں، ادھر سے نیچے اتر گئے، واپس گھر میں چلے گئے. گھر میں جا کر گھر والوں کو بلایا، سب کو اکٹھا کیا، اور جو آدمی مرنے سے پہلے وصیت کرتا ہے نا وہ وصیت کر دی کہ بھائی میرے بات یوں کر لینا، یوں کر دینا. یعنی ملا جیون نے یہ فیصلہ کر دیا کہ مسئلہ میں نے صحیح بتانا ہے، جان جاتی ہے تو جائے. آپ دوبارہ اس عزم کے ساتھ مسجد کے اندر داخل ہوئے اور ممبر کے اوپر چڑھے اور کہنے کہ ہاں بھائی کہاں وہ مسئلہ پوچھنے والا آپ کا مسئلہ پوچھو. اب وہ آدمی کھڑا ہوا وہ کہتا ہے ملا جی یہ بتاؤ کہ مرد کے لیے ریشم پہننا کیسا ہے. اب ملا جیون نے فتویٰ دیا. ملا جیون نے فرمایا کہ مرد کے لیے ریشم پہننا حرام ہے اور جو اس کو حلال سمجھ کر پہنتا ہے وہ واجب القتل ہے. اب مسئلہ بتانے کے لیے سکڑا ہی کافی تھا، لیکن جب ایمان میں طاقت ہو تو پھر ایسے قدرت بھی ساتھ لگ جاتے ہیں. آپ دیکھو نا بادشاہ کی موجودگی کے اندر اس کے واجب القتل ہونے کا فتویٰ دے. ساری مسجد کے اوپر جو ہے ایک دم سناٹا چھا گیا کہ بادشاہ کی موجودگی کے اندر ایسی ضرورت، اور بادشاہ وہاں جو ہے نا آگ بھگونا غصے سے بڑا ہو، لیکن وہ کچھ وہاں کچھ کر نہیں سکتا تھا. کرتے کرتے جمعے کی نماز ہوگی تو شاہ جہاں سیدھا قلعے میں واپس جایا پڑا غصے کے اندر، اور وہیں جا کے جو ہے نا اس نے فوج کے فیصلے کو بلایا، ان کو کہا کہ جاؤ ابھی جا کر ملا جیون کو گرفتار کر کے لاؤ، اس نے بڑی مسجد کے اندر میری توہین کی ہے اور یہاں میرے سامنے لا کر اس کو پھانسی پر چڑھا. اب شاہ جہاں کا جو بیٹا تھا اورنگزیب وہ ملا جیون کا شاگرد تھا،
اس زمانے میں بادشاہوں کو بھی شوق ہوتا تھا کہ ہمارے بچے جو ہے نا وہ علماء ہیں۔ اب جب اورنگزیب نے یہ بات سنی تو ان کو والد صاحب کی فکر لگی، اپنے استاد جی کی فکر لگی، تو اب وہ بھاگے بھاگے آئے، استاد جی والد صاحب نے حکم دے دیا ہے، ابھی فوج کا ایک دستہ آئے گا، وہ آپ کو گرفتار کر کے قلعے میں لے جائے گا اور وہاں جا کر جو ہے آپ کو والد صاحب کے سامنے پھانسی پر چڑھا دے گا۔ اب جب ملازمن نے یہ بات سنی تو دوبارہ ان کے ایمان کو جوش ہے، اچھا میرا باپ جو ہے یہ اپنی فوج پر ناز کرتا ہے، اپنے اسلحے پہ ناز کرتا ہے، لاؤ میرے ہتھیار لاؤ۔ ادھر ایک طالب علم بھاگے آیا، ایک لوٹا پانی کا لایا اور ایک مسلح لے کر آیا۔ ملازمن نے وضو کر لیا اور مسلح کے اوپر کھڑے ہو گئے اور اورنگزیب سے کہنے لگے، آ گیا تیرا باپ، ابھی بددعا کر کے اس کی سلطنت کا صفایا کر دوں۔ اب اورنگزیب کو پہلے استاد جی کی فکر تھی، اب اس کو والد صاحب کی فکر لگی، اب بھاگے واپس گیا، ابا جان ملازمن نے وضو کر لیا ہے اور وہ مسلح کے اوپر کھڑے ہو گئے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آ جائے تیرا باپ، ابھی بددعا کر کے اس کی سلطنت کا صفایا کر دوں گا۔ اب دیکھو یہ یقین کے بول ہے اور براہ راست نہیں پہنچے ہیں اور مدینے کے واسطے سے پہنچے ہیں، اس کے باوجود ان کے اندر اتنی تاثیر ہے کہ شاہ جہاں بادشاہ کے اوپر ایسا روب طاری ہوا کہ نہ اس نے سر کے اوپر پگڑی رکھی اور نہ اس نے پاؤں میں جوتے پہنے اور ننگے پاؤں جو ہے بھاگے آیا اور آ کر اپنا سر جو تھا وہ ملازمن کے قدموں میں رکھ دیا اور کہنے لگا کہ حضرت معاف کر دیں، آئندہ ایسی گستاخی نہیں ہوگی۔ یہ سارا قصہ سنانے کے بعد حاجی عبدالوہاب صاحب پوچھتے تھے کہ بتاؤ شاہ جہاں بادشاہ ملا جیون کے آگے کیوں جھکا؟ اور پھر حاجی صاحب خود ہی اس کا جواب دیتے تھے، اس وجہ سے جھکا کہ جتنا یقین اور ناز شاہ جہاں کو اپنی حکومت اور اپنی فوج پر تھا، اس سے زیادہ یقین اور ناز ملا جیون کو اپنی نماز اور اپنی دعا پر تھا۔ تو میرا بھائیوں مسئلہ سارا کا سارا یہاں اٹکا، اس وقت باقی والوں کا کوئی مسئلہ اٹکتا ہے تو جس پھرتی کے ساتھ وہ مادے کی طرف بھاگتے ہیں اس پھرتی کے ساتھ ہم رب مادہ کی طرف نہیں بڑھتے۔ تو میرے بھائیوں اس وقت ساری کی ساری امت کے دل و دماغ کے اوپر اللہ کا غیب چھایا اور مادی نقشوں کا ایک تسلط ہے اور سب نے جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی قدرت کو مادی نقشوں کے ساتھ پابند کر دیا۔ تو میرے بھائیوں اس ماحول کو بدلنے کے لیے تو ایک چھٹی کا دور لگے گا اور ہر آدمی کو محنت کر کر سب سے پہلے اپنے دل کے اندر جو باطل ہے اس کو ختم کرنا پڑے گا۔ جن حجیزہ فرماتے تھے جن کے اندر کا باطل ٹوٹا ہوگا ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ باہر کے باطل کو توڑے گا۔ تو یہ جو ہم سال لگا رہے ہیں پیسے کہاں سے آ رہے ہیں؟ یہ جو ہمارے بت ہے بتوں کو توڑنا پڑے گا۔ اس اوپر بت ہے دل و دماغ کے اوپر چھائے ہوئے صاف لکھا ہے صنم امتی الدرہم، اس امت کا جو بت ہے وہ پیسے ہے۔ لکل امت فتنۃ وفتنۃ امتی المال، ہر امت کا کوئی نہ کوئی فتنہ ہوتا ہے، میری امت کا جو فتنہ وہ مال ہے۔ لكل أمة عجلا يعبدونها وعجل هذه الأمة دراهم ودنانير، ہر امت کا کوئی نہ کوئی بچڑا ہوتا ہے جس کی وہ پوجا کرتی ہے اور اس امت کا جو بچڑا وہ روپیہ پیسے يعبدون الدنيا والدرهم الشد من عبادة الأوثان۔ ایک وقت آئے گا کہ مسلمان دنیا اور درہم کی اس سے زیادہ عبادت کریں گے جتنے کہ بت پرست اپنے بتوں کی عبادت کرتے ہیں۔ سيأتي الناس زمان همتهم بطونهم وشرفهم متاعهم وقبلتهم نساؤهم ودينهم دراهمهم ودنانيرهم وهم شرار الخلق ولا خلاق لهم عند الله۔ تو میرے بھائی سارا جناب بے ادارہ ہوا پڑا ہے، دل و دماغ کے اوپر اللہ تعالیٰ کا جو غیر ہے وہ چھایا ہوا ہے۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اس وقت مادی نقشوں نے مسلمانوں کے دلوں کے اندر وہ حیثیت اختیار کر لی ہے جو کفار مکہ کے دلوں کے اندر بتوں کی حیثیت تھی۔ اور محمد پاندوری صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی کو کہو کہ بھائی یہ سونے کا بت ہے اس کے سامنے سجدہ کرو تو وہ سجدہ نہیں کرے گا، وہ کہے گا نہیں میں اس کو رب نہیں مانتا، میں اس کے سامنے کیوں سجدہ کروں، لیکن اس سونے کے بت کے ٹکڑے کر کے دے دو تو کہے گا ہاں بھائی اس سے تو میرے بڑے کام بن گئے۔ یعنی کل سے کچھ نہیں ہوتا اور دل سے سب کچھ ہوتا ہے، اندر جو ہے کہ یہ بات چھپی ہوئی ہے، یہ سونے سے ہوتا ہے۔ اور محمد صاحب صاف فرماتے ہیں کہ جس کا یہ یقین ہے وہ جہنم کے اندر جائے گا، ہاں اتنی بات ہے کہ وہ مخلد فی النار نہیں ہوگا، اس لیے کہ جو بت پرست ہے وہ بتوں کو الوہیت کا درجہ دیتے ہیں اور جو مسلمان ہیں وہ اس سونے کو الوہیت کا درجہ تو نہیں دیتے، وہ اس کی عبادت تو نہیں کرتے، لیکن جیسے حاجت کے وقت کافروں کا اتفاق بتوں کی طرف ہوتا ہے اسی طرح آج مسلمان کا بھی حاجت کے وقت اتفاق اللہ کی طرف نہیں ہے، ان مادی اسباب کی طرف ہے۔ تو ان کا جو شرک تھا وہ حقیقی ہے اور ہمارا جو شرک ہے وہ مجازی ہے۔ اور میرے مادی نقشوں کا جو یقین ہے اس کو دلوں کے اندر سے نکالنا ہے۔
اور یہ ساری کی ساری امت اس وقت مادی نقشوں میں پڑی ہوئی ہے، صبح سے لے کر شام تک پیسے کمانے میں لگے ہوئے ہیں۔ ایک دفعہ مولانا یوسف جلدی صاحب رحمۃ اللہ اس کے راوی ہیں کہ ایک دفعہ مولانا یوسف خان کی رحمۃ اللہ نے فرمایا بیان کے اندر کہ تم کہتے ہو کہ روزی کمانا فرض ہے، جیسی روزی تم کماتے ہو حلال اور حرام کا تمہیں پتہ نہیں، نماز کا تمہارا کوئی اہتمام نہیں ہے، اور صبح سے لے کر شام تک جو ہے تم حرام کمانے میں لگے ہوئے ہو، جیسی روزی تم کماتے ہو ایسی روزی کمانا بالکل فرض نہیں ہے، ایسی روزی کمانا حرام ہے۔ اس وقت امت ساری کی ساری نماز کو چھوڑ کے روزی کمانے میں لگی ہوئی، صبح سے لے کر شام تک اکثر مسلمان جو ہے بیچارے نماز پڑھتے نہیں ہیں، اور بہت سارے پیسے ہیں جو حرام کما رہے ہیں ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ ہم حرام کما رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ان اللہ یبغض کل جعجری جواز سخاب بالاسواق جیفة بالليل حمار بالنهار عالم بامر الدنیا جاہد بامر الاخرہ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس شخص سے سخت نفرت کرتے ہیں جس کا دل بہت سخت ہو، وہ بہت زیادہ کھانا کھانے والا ہو، دن میں چیز کا بازاروں میں کاروبار کرتا ہو، دن میں گدھے کی طرح اپنے دنیاوی کاموں میں مشغول ہو، رات کو مردار کی طرح سوتا پڑا رہتا ہو، جب اس سے کوئی دنیا کی بات کرو تو بہت بڑا علامہ ہو، اور جب دین کی بات کرو تو بالکل جاہل ہو۔ کتنے مسلمان ہیں جن کے اوپر ابھی حدیث کا لکھا ہے؟ سبز منڈیوں میں چلے جاؤ، بس کے اڈوں پر چلے جاؤ، میرے بھائیوں دیر کے دیر صبح سے لے کر شام تک جو اللہ کی نعمتیں استعمال کرتے ہیں اور اللہ کے سامنے ایک سجدہ نہیں کرتے۔ تو اس وقت میرے بھائیوں سارا کا سارا بیڑا غرق ہوا، مادی نقشوں کا ایک تسلط ہے، اور صبح سے لے کر شام تک امت جو مادی نقشوں کے پیچھے لگی ہوئی ہے، اور مادی نقشوں کو اس وقت ارباب کا درجہ دے دیا ہے۔ ابن جوزی رحمۃ اللہ نے ایک حدیث نقل کی ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم في خطبة الوداع أيها الناس إني لكم ناصح أمين ألا وإن إبليس قد يئس منكم لا تعبدون صنما أبدا ولكن والذي بعثني بالحق ليجعلنكم إبليس لعنه الله أن تعبدوا ألف إله يعبد الرجل إبله والآخر غنمه والآخر امرأته والآخر حرثه ويقول الرجل للرجل كيف حالك ويقول له لولا تجارتي ما كان لي حال لولا حرثي لولا امرأتي لولا صديقي ما كان لي حال فينسيه ذكر مولاه ويتبعه في دنياه ويقطعه عن آخرته۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبۃ الوداع کا ارشاد فرمایا کہ لوگوں غور سے سنو، ابلیس اس بات سے میں تمہارے لیے امانت دار نصیحت کرنے والا ہوں، غور سے سنو، ابلیس اس بات سے مایوس ہو گیا کہ تم کبھی بتوں کی عبادت کرو، یعنی بتوں کی عبادت تو تم نہیں کرو گے، لیکن قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے حق دے کر بھیجا ہے کہ یہ ابلیس ضرور و ضرور تمہیں 1000 خداؤں کی عبادت کرنے والا بنا دے گا۔ ایک آدمی اپنی بکری کی عبادت کرے گا، ایک آدمی اپنے اونٹ کی عبادت کرے گا، ایک آدمی اپنی کھیت کی عبادت کرے گا، ایک آدمی اپنی بیوی کی عبادت کرے گا، ایک آدمی اپنی تجارت کی، اپنے پیشے کی، اپنی سواری کی، اپنے دوست کی عبادت کرے گا۔ وہ یقول الرجل کیف حالک، اور ایک آدمی دوسرے آدمی سے ملے گا اور اس سے پوچھے گا کہ بھائی سناؤ تمہارا کیا حال ہے، وہ جواب میں کہے گا لولا تجارتی ما كان لي حال، کہ کچھ نہ پوچھو اگر میری تجارت نہ ہوتی میرا کوئی حال نہ ہوتا، میرا پیشہ نہ ہوتا، میری کھیت نہ ہوتا تو میرا کوئی حال نہ ہوتا۔ تو شیطان اس کو اپنا رب بلا دے گا، دنیا کے پیچھے اس کو لگا دے گا اور آخرت سے اس کو کاٹ دے گا۔ امت اس وقت جو ہے امت کے اوپر اس وقت یہ حدیث کا دکھا رہی ہے۔ میں نے حاجی عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ کو یہ حدیث سنائی تھی، حاجی صاحب نے فرمایا کہ 100% مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ کی بات ہے۔ تو ہماری جو دعوت ہے وہ یہاں سے شروع ہوتی ہے، ساری باتیں وہ تو لاہور میں اجتماع تھا غالباً یہ جو 48 کی بات ہے، تو وہ تو جو ہے نا ایسا کہتے ہیں نا اس کو وہ بھی لے آیا، وہ عنایت اللہ کو، وہ گجرات والے عنایت اللہ جو مولانا تھے ان کو بھی لے آیا، تو انہوں نے وہاں آ کر اپنے مخصوص انداز میں جو ہے نا شرک کی نفی کی اور یہ ساری باتیں کی۔ حاجی صاحب کہتے ہیں ہمارے یوسف صاحب نے ان سے کہا کہ بھائی ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جو یہ سمجھتا ہے کہ مجھے تجارت کے لیے سے دکان کے لیے سے روزی مل رہی ہے وہ بھی مشکل ہے، وہ عنایت اللہ کی جو خواہی نہ وہ بنی نہیں کرتی۔ اور ایک دفعہ مولانا غلام اللہ خان صاحب جو ہے نا وہ ادھر ریلنگ پہنچ چکے تھے، تو کسی نے کہا جی آپ تو اتنی زبردست تو عید بیان کر کے آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ وہ اب کہنے لگے بھائی میں تو یہ کہتا ہوں مردوں سے کچھ نہیں ہوتا، اور یہ کہتے ہیں کہ جو ہے نا زندوں سے بھی کچھ نہیں۔ وہ حاجی صاحب بھی ایک دم بیان تھا، وہ ایک دفعہ پڑھ کے ہمیں سنا رہے تھے، پھر قصہ سنایا کہ حاجی مشتاق صاحب گئے ہوئے تھے ادھر پنڈی میں گئے ہوئے تھے، تو وہاں جو ہے نا ایک حکیم ہوتے تھے، وہ جماعت لے تھی، مشتاق صاحب جماعت لے کر گئے ہوئے تھے، تو ادھر ایک حکیم ہوتے تھے، یہ جو ہمارے ڈاکٹر محمد نواز صاحب رحمۃ اللہ ہوتے تھے ان کے پرانے محلے میں، تو ادھر وہ جماعت مسجد میں چلی ہوئی تھی،
تو ایک مودی صاحب سے ان کو درد غربت تھی، تو وہ جو ہے نا وہاں حکیم صاحب سے اپنی دوائی لینے کے لیے آئے ہوئے تھے. حکیم صاحب ابھی موجود نہیں تھے، انتظار میں وہ مسجد میں ٹھہرے ہوئے تھے. آپ علی مشتاق صاحب بھی مولانا یوسف صاحب کو جو بیان ہے نا دیر پڑھ کے سنا رہے تھے اپنے ساتھیوں کو، تو ساتھی سن رہے تھے. تو وہ جو مولوی تھے نا درد غربت والے، وہ درد کی وجہ سے دیتے ہوئے تھے. جب وہ یہ باتیں سنتے تو پھر ان کو ایک دم احساس ہوتا کہ بھائی یہ تو ایسی باتیں ہیں کہ ان کو بیٹھ کے سننا چاہیے، ادب کا تقاضا تو یہ ہے. تو وہ بیٹھ کے سنتے. جب تھوڑی دیر بیٹھ جاتے تو پھر وہ درد غربت اور زیادہ ہو جاتا تو پھر وہ دیکھ جاتے. تو بس ایسے ہی اٹھ کے بیٹھ کے جو ہے نا وہ اس بیان کو سنتے. کرتے کرتے مولانا غلام اللہ خان صاحب رحمۃ نے اپنے شاگردوں کو جمع کیا، ان کو بلایا سب. اس میں جو ہے مفتی زین الدین صاحب بھی ان کے شاگرد تھے، وہ بھی وہاں پہنچ گئے، بہت سارے پہنچ گئے. تو ادھر وہ جو درد غربت والے مولوی صاحب تھے نا وہ بھی مولانا غلام اللہ خان صاحب کے شاگرد تھے، وہ بھی آ گئے. تو باتیں کرتے کرتے انہوں نے کہا کہ استاد جی توحید تو آپ سے بھی سنی ہے، لیکن جیسی توحید یہ تبلیغ والے بیان کرتے ہیں نا ایسی توحید کسی سے نہیں سنی. تو مولانا یوسف صاحب کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ایک بات کھولی ہے. میرے بھائیوں یہ بات ہے، ہماری جو دعوت ہے وہ مادی نقشوں کے مقابلے میں، ہماری جو دعوت ہے وہ مادی نقشوں کے رعایت میں نہیں ہے. یہ جب شروع میں دہلی کے اندر بات چلی نا مسجد کو وقت دو، مسجد کو وقت دو، تو اس وقت دہلی کے تاجروں نے مولانا یوسف صاحب سے پوچھا کہ حضرت کون سا وقت ہے؟ تو مولانا یوسف صاحب نے فرمایا کہ بھائی تمہارے کاروبار کا سب سے زیادہ مشغولیت کا وقت کون سا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اثر سے عشاء. مولانا یوسف صاحب کا اثر سے عشاء تبلیغ کرو. تو ہماری جو دعوت ہے وہ مادی نقشوں کے مقابلے میں ہے، مادی نقشوں کی رعایت میں نہیں ہے. ہاں مادی نقشوں کو چھوڑنا بھی نہیں ہے. وہ ایک ہوتے تھے ہمارے بلال صاحب، وہ جو ہے نا بڑے صاحب یقین تھے. تو ان کو جو ہے نا مولانا پرساد صاحب کہتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا کہ تمہارا یقین کیسے بنا؟ تو وہ کہنے لگے کہ میں نے حاجی عبدالوہاب صاحب سے سنا تھا کہ اگر یقین بنانا ہے تو جو تمہاری آمدنی کا نقشہ ہے، جو اس کا سب سے زیادہ مشغولیت کا وقت ہے، اس میں اس نقشے کو بند کر دو اور جو ہے نا جا کر اس کی نفی کرنی شروع کر دو، تمہارا یقین بن جائے گا. تو ہماری جو دعوت ہے وہ مادی نقشوں کی رعایت میں نہیں ہے، ان کے مقابلے میں. تو میرے بھائیوں دعوت کے اندر لگنا پڑتا ہے آدمی کو، اور پورے اہتمام کے ساتھ کرنا پڑتا ہے. پورے اہتمام کے ساتھ کرتے ہیں تو پھر کرتے کرتے جو ہے نا اللہ تعالیٰ کا غیر اندر سے نکلنے شروع ہوتے ہیں. ابھی تو ہم دعوت دیتے نہیں. یہ جو نا وہ سلطان النصیر، اس کی تفسیر کے اندر سہل بن عبداللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں لسان ينطق عنك ولا ينطق عن غيرك. سلطان النصیر کیا ہے کہ وہ زبان جو اللہ سے ہونے کو کرے، اللہ کے غیر سے ہونے کو نہ کرے. زبردست چیز ہے، مطلب اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا. اس کو صبح سے لے کر شام تک بھولنا، اور جتنے مادی نقشے ہیں اس کے اوپر چوٹ لگانا، اور اپنی نیند کی پرواہ نہ کرنا، اپنے کھانے کی پرواہ نہ کرنا، اپنی بیماری کی پرواہ نہ کرنا، اور اس طرح بولنا اتنا بولنا اتنا بولنا کہ اللہ کا غیر جو دل و دماغ کے اوپر چھایا ہوا وہ نکل جائے، اور اللہ سے ہونا جو ہے وہ دل کے اندر ٹچ. جب تک میں نہیں کہتے تھے ہم تصوف کی کتابیں پڑھتے تھے تو اس پہ لکھا ہوتا تھا کہ آدمی بیٹھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، مجاہدے کرتے ہیں، کھانے پینے کے اعتبار سے کرتے کرتے اس کے رب کے درمیان جو پردے ہیں وہ ہٹتے جاتے ہیں، ہٹتے جاتے ہیں، ہٹتے جاتے ہیں. یعنی 11 پردے ہوتے ہیں. یہ مجاہدہ کرتا ہے تو پہلا پردہ ہٹتا ہے، دوسرا، تیسرا، چوتھا، اور کرتے کرتے آخری پردہ ہٹتا ہے، اور پھر اس کو چاروں طرف اللہ کے اللہ نظر آتے ہیں، اور پھر وہ چلاتے ہیں عن الحق عن الحق عن الحق. یعنی جیسے منصور نے کہا تھا وہ لوگوں کو پھر جو ہے نا بات سمجھ میں نہیں آئی، اس لیے ان کو انہوں نے آزمائش میں ڈال دیا کہ چاروں طرف اس کو اللہ کی طرف. تو اتنی باتیں جو ہے نا تبلیغ میں لگنے سے پہلے ہم سمجھے ہوئے تھے، اور تبلیغ میں لگنے کے بعد اگلی بات یہ سمجھ میں آئی کہ بھائی جو احسان کا مرتبہ دعوت کے ذریعے سے حاصل ہوگا نا وہ بڑا عمدہ ہوگا. اس لیے کہ احمد علیہ السلام کی جو روحانی ترقی ہوتی ہے وہ دعوت کے ذریعے سے ہوتی ہے. لیکن جیسے تصوف والوں کے پاس اس کی تفصیل تھی نا کہ یہ کرو تو یہ ہوگا، یہ کرو تو یہ ہوگا، کرتے کرتے آخری پردہ ہٹے گا، اور پھر اس کے بعد جو ہے نا حق کا مشاہدہ ہو جائے گا. تو اس تلاش میں تھے کہ بھائی تبلیغ والوں کے پاس اس کی تفصیل کی. تو تعلیمی کے اندر یہ ایک دن جو ہے نا عائشہ علماء کے اندر بیان کرنے کے اثر کے بعد میں جا کر ماں کے اس کے اعتبار سے بیٹھ گیا، اور بیٹھنے کے بعد میں نے سنا تو حافظ صاحب نے جو بات کی تو اس میں مجھے اس کا جواب ملے نہیں. عائشہ نے فرمایا دعوت دو، جب تمہارے پاس کھانے کو ہے اس بھی دعوت، اس وقت بھی دعوت دو، جب تمہارے پاس کھانے کو نہیں ہے اس وقت بھی دعوت دو، سردی میں دعوت دو، گرمی میں دعوت دو، جب تمہارا جی چاہیے اس وقت دعوت دو، جب تمہارا جی نہ چاہیے اس وقت دعوت دو. اللہ سے ہوتے ہیں، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا. اس کو بولو، سفر میں بولو، حضرت میں بولو، ہر حال میں بولو. جب تمہارے پیسے ختم ہو جائیں پھر بھی اس کو بولتے رہو، اور اس کو لے کر پھرتے رہو، یہاں تک کہ تمہارے جوتے ٹوٹ جائیں گے، پھر بھی اس کو لے کر پھرتے رہو. پھر تمہیں بھوک لگے گی، بھوک کے جو بخارات ہیں وہ تمہارے دماغ پر چڑھ جائیں گے، اور کرتے کرتے تم بے ہوش ہو کر گر جاؤ گے، اور اللہ اس کام کو تمہارے اوپر کھول دے. میں نے کہا یہ تبلیغ والوں کا الحق ہے. دعوت کے اندر کتنا لگنا پڑے گا؟ وہ صحابہ کرام ایسے لگے ہیں.
حضرت میں شریف رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جو ہے نا مکہ کی عورتوں میں سے ایک عورت تھی اور ان کی جو شادی تھی وہ قبیلہ دوست میں ہوئی تھی. تو پھر جو ہے نا یہ آتے رہتے ہیں نا بچے اپنے والدین کو ملنے کے لیے, تو یہ مکے آئی ہوئی تھی. تو خود جو ہے نا بات چل رہی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں. تو وہ دعوت جو ہے نا ان کے کانوں میں بھی پڑ گئی, تو ان کے دل میں بات آئی کہ بھائی مسلمان ہونا چاہیے. تو چنانچہ جو ہے نا وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتے, اور مسلمان ہوتے ہی انہیں دعوت دینی شروع کر دی. اور سب وہاں جو مسلمان ہونے کی نشانی تھی نا وہ یہ تھی کہ دعوت. ہمارے یہاں تو بہت کچھ ہے نا, قربانی بھی جانور ذبح کر لو تو مسلمان ہے, نماز پڑھ لو تو مسلمان ہے, ختنہ ہوا ہے تو مسلمان ہے. وہاں ایک ہی نشانی تھی, جو دعوت دے رہا ہے وہ مسلمان ہے, جو دعوت نہیں دے رہا وہ مسلمان نہیں. تو ادھر جو ہے نا مسلمان ہوتی انہوں نے دعوت دینی شروع کی. قریش کے گھروں میں جاتی تھی اور وہاں جا کر ان کی عورتوں کو دعوت دیتی. اب جن عورتوں نے دعوت کو قبول کر لیا انہوں نے تو بات کو چھپا کے رکھا, جنہوں نے قبول نہیں کیا انہوں نے اپنے مردوں کو بتا دیا. کرتے کرتے جو کفار کے بڑے تھے ان کو پتہ چل گیا تو میں شریف ہمارے گھروں میں جا رہی ہے اور ایسے ہماری عورتوں کا دماغ خراب کر دیا. تو انہوں نے اس کو پکڑ لیا اور کہنے لگے کہ اگر تمہارا کبھی دوست کا فکر ہمیں نہ ہوتا نا, تمہیں ایسا عذاب دے دیں کہ تم کیا کرتے, اور اب ہم تمہیں جو ہے نا تمہارے قبیلے تک پہنچائیں گے. جو ایک جو ہے نا کافر تیار کیا اور ان کو ان کے ساتھ بھیج دیا. اب وہ کیا کرتے تھے, وہ دن میں جو ہے نا سفر کرتے تھے رات کو, اور پھر دن میں جب سخت دھوپ ہو جاتی تھی نا تو ان میں شریف رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کو باندھ کر ان کو ریت میں پھینک دیتے تھے اور خود خیمے لگا کر سائی کے اندر جو ہے نا آرام کرتے تھے. اور ساتھ ساتھ انہیں شریف کو یہ دعوت دیتے تھے کہ بھائی تم جو ہے نا اپنے دین کو چھوڑ دو. تو وہ بار بار کہتی تھی کہ نہیں میں اپنے دین پر پکی ہوں, میں اپنے دین کو نہیں چھوڑ سکتی. کرتے کرتے حضرت میں شریف رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ 3 دن ایسے گزرے, نہ مجھے کچھ کھانے کو دیا اور نہ مجھے کچھ پینے کو دیا, اور پھر تیسرے دن مجھے ایسے چھوڑ کر چلے گئے. اور میرا یہ حال تھا کہ میری جو قوت سماعت تھی وہ بھی متاثر ہو گئی تھی, کبھی مجھے سنائی دیتا تھا کبھی سنائی نہیں دیتا تھا, اور میرا جو دیکھنا تھا وہ بھی متاثر ہو گیا تھا, کبھی مجھے نظر آتا تھا کبھی مجھے نظر نہیں آتا تھا, اور میری جو یادداشت تھی میری جو عقل تھی وہ بھی متاثر ہو گئی تھی. کوئی بات میری سمجھ میں آتی تھی کوئی میری سمجھ میں نہیں آتی تھی, اور میں جو ہے نا وہاں بیٹھی ہوئی تھی اور وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ تم اپنے دین کو چھوڑ دو, اور میں جو ہے نا ان کی باتیں بھی میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. بس اتنا پتہ چلتا تھا کہ آپ بول رہے ہیں اور آپ نہیں بول رہے ہیں, لیکن کیونکہ مجھے یہ دعوت دیتے رہتے تھے کہ تم اللہ کو چھوڑ دو بتوں کو مان دو, تو اس وجہ سے میں اس کا انکار کرنا چاہتی تھی, لیکن زبان کے اندر بولنے کی طاقت بھی نہیں تھی. تو میں اپنی انگلی کے ساتھ آسمان کی طرف شہادت کا اشارہ کرتی تھی کہ میں اپنے دین پر باقی ہوں, میں اپنے دین کو نہیں چھوڑ سکتا. یہاں تک دعوت پھر کرتے کرتے انہوں نے ان کو چھوڑ دیا اور چلے گئے خیموں میں. اب جو ہے نا یہ ڈور آیا آسمان سے ڈور آیا, اور انہیں جو شریف جو ہے وہ بے ہوش ہیں. اور پھر جب وہ ڈور کی ٹھنڈک سینے پر محسوس ہوئی, آنکھیں کھولی تو پانی تھا. ایک روایت میں کہتی ہیں کہ دودھ سے زیادہ جو ہے نا سفید تھا اور شہد سے زیادہ میٹھا تھا. تھوڑا سا میں نے پیا اور پھر وہ ڈور واپس پر چڑھ گیا, اور پھر میں اس کو دیکھ رہی تھی کہ وہ جا رہا تھا. پھر وہ نیچے آیا اور میں دیکھ رہی تھی کہ آ رہا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے نا میں نے تھوڑا اور پیا, پھر اوپر چلا گیا اور پھر نیچے آیا. ایسے 3-4 دفعہ ہوا, اور پھر جب آخری دفعہ آیا تو میں نے خوب پیا, اور میرے جو ہے نا کپڑوں پر بھی گر گیا اور اسی طرح زمین پر بھی گر گیا. اچھا میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ بار بار کے اوپر گیا نیچے آیا, اس سے کیا ہے مطلب کسی شرح میں مجھے ملی تو اس کا جواب ملا تو نہیں, لیکن میری سمجھ میں یہ بات آئی کہ اللہ تعالیٰ جب غیبی نصرت کرتے ہیں نا تو بعض دفعہ نیند میں کرتے ہیں. جیسے ان صاحب کا قصہ ہے نا کہ وہ روزے کے سامنے بیٹھے تھے, انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شکایت کی کہ یا رسول اللہ میں بھوکا ہوں, تو پھر ان کو اونگ آ گئی تو خواب کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روٹی کا ٹکڑا دیا, انہوں نے کھایا, اور جب بیدار ہوئے تو وہ روٹی کا ٹکڑا ان کے ہاتھ میں تھا. لیکن یہ جو نصرت ہے یہ نیند کے طرح ہے. اور ایک یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے نکلتے اور خود ان کو جو ہے نا روٹی کا ٹکڑا پکڑاتے. تو یہ جو نصرت تھی یہ اس سے بھی عمدہ تھی. تو یہاں جو بار بار اوپر جا رہا ہے نیچے آ رہا ہے, تو میری سمجھ میں یہ آیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں شریف کو سمجھا رہے ہیں کہ یہ جو تمہارے ساتھ نصرت ہو رہی ہے نا یہ نہ سمجھنا کہ یہ کوئی خواب ہے, یہ خواب نہیں ہے. بار بار اوپر لے کے جا رہے ہیں نیچے آ رہے ہیں, ان کو جگا رہے ہیں کہ جاگ جاؤ, یہ جو تمہاری نصرت ہو رہی ہے یہ بیداری کی عادت نہیں ہو رہی ہے. اتنی زبردست جو ہے ان کی نصرت ہے. پھر اس کے بعد وہ کافی آئے, انہوں نے دیکھا کہ بالکل حشاش بشاش بیٹھی ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ کیا ہوا, تمہاری بندش کھل گئی تھی نا, اور تم نے ہمارے بجلی سے پانی پی لیا. بھائی بندش کہاں کھل گئی تھی, وہ کر کے پہلے انہوں نے گاڑی دی. انہوں نے کہا یا تم کو چلتا کہ اللہ کی دشمن, اب انہیں شریف دیکھو اپنی دعوت دے دیا. وہ کہتی اللہ کی دشمن میں نہیں ہوں, اللہ کا دشمن وہ ہے جو اللہ کی دین کی مخالفت کر رہا ہے, ادھر بھی دعوت دے دی. اور پھر جو انہوں نے کہا کہ سارا ڈھول کا قصہ سنایا. اب ان کے اوپر اثر ہوا. انہوں نے کہا کہ اگر جو بات تو کرنی ہے یہ سچی ہے تو پھر تیرا دین بھی سچا ہے.
اور ایک دم یہ اور جا کر آپ نے مشکلوں کو دیکھا ویسے کہ ویسے بنجے آئے اور سب نے کرما پڑا اور ہجرت کرتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر جا کر بیچ بھی کر. تو میرے بھائیوں دیکھو شریف ایک عورت ہے کیسا جو ہے دعوت کے اندر نماز. تو میرے بھائیوں دعوت کے اندر یہ نماز کے بغیر جو ہے کہ غلط یقین دلوں سے نکلتا نہیں ہے. یہ سرسری دعوت جو ہم دیتے ہیں نا ان سے باقی پہ چوٹ نہیں پڑ جائے. ہم اس کا فیصلہ کریں. اب یہ سال کے بعد جو ہے نا ہمارا موسا بماری جو قسمت خراب پڑ گیا نا وہ یہاں ہے کہ ہم سال لگانے کے بعد سمجھ گیا کہ ہم حقیق سے ہماری ہو. ہم نے اس کو ایک سنت بنایا اور تبلیغ کے اندر سال لگانا جو سال صحیح لگائے گا نا اس کے اندر کوئی استعداد پیدا ہوگی اور تبلیغ کے کام کو مقصد بنا کر کرنے کی. اور یہ جو تزکیے کے مراحل ہے یقین بننے کے مراحل ہے یہ سارے کے سارے مطلب سال میں تو کیا ہو ہی نہیں سکتے. اس لیے ہمارے یہاں یہ بات ہے کہ دعوت دیتے دیتے اللہ کی طرف سے حال آتا ہے. صرف اللہ سے ہوتا ہے اللہ کے غیر سے ہوتا ہے اس کو بولنا کافی نہیں ہے. جب ہم اس کو کہیں گے کہ اللہ سے ہوتا ہے اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا اور ہماری دعوت اللہ کی ہم قبول ہو جائے گی تو اب اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر حال ہے. اللہ تعالیٰ ہمارا امتحان دے گی. اسباب میں انتظار ہوگا حالات آئیں گے بیماری آئے گی ویسے ختم ہو جائے گی. اب اس میں اللہ تعالیٰ دیکھیں گے اپنی بات پر پکے یا کچے. جو ان حالات کے اندر اپنی بات پر پکا رہے گا اس کا جاتے یقین بنے گا. جو حالات کے آنے پر اپنی دعوت کو چھوڑ دے گا اس کا یقین بننے کا نہیں ہے. اور ان حالات کے اندر سب سے پہلا قدم یہ ہے کہ اپنی حاجت کو اللہ کے غیر سے چھپاؤ. ملزا باپ اللہ کے غیر کے سامنے حاجت کو رکھنا یہ ہماری نزدیک جو تزکیے کی نوت ہے. اس آدمی کا تزکیہ ہو ہی نہیں سکتا. صاحب رحمۃ فرماتے تھے ہماری مرکز کے اندر سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ آدمی اپنی حاجت اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے رکھے. اور مولانا یوسف صاحب رحمۃ فرماتے کہ تمہارے سر میں درد ہو اور تمہاری بیوی کو بھی پتہ نہ چلے کہ تمہارے سر میں درد ہے. گھر سے گھر دوست کو نہیں بتانا صرف ایک اللہ کو بتانا. اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ تربیت کرتے وہ حاجی صاحب کو پیچھے ہے. حاجی صاحب کہتے ہیں کہ میں نے جامع میں ٹیلا لگا دیا نوکری وغیرہ چھوڑ دی. میرے والد صاحب میری بیوی کو لے کر آئے پہلے بھی مجھے بلاتے جاتے تھے کہ شاید یہ آ جائے گا. میں نے کیا اپنی دیوانہ میرے اوپر دباؤ ڈالنے کے لیے بیوی کو ساتھ لے کر آئے. اب وہ نظام الدین کے باہر جو ہے سڑک کے اوپر کھڑے ہیں اور پیغام لے کر مجھے بلایا اور کہنے لگے کہ پہچان کر چل. اچھا میں نہیں میں تو کام میں لگا ہوں میں تو نہیں جا سکتا. اچھا وہ خان صاحب کو غصہ ہے بیوی کو نہیں چھوڑ دی. اچھا پھر اپنی بیوی سے مان. اب ان کو یہ تھا کہ بیوی کو جہاں چھوڑ کے جا رہا ہوں اب تو آئی جائے گا اس کو لے کر. وہ ایک نعمتی صاحب اس منظر کو دیکھ رہا تھا. تو باقی بھاگے کہ مولانا یوسف صاحب کے پاس وہ ایسے حاجی صاحب کے والد صاحب آئے تھے وہ ان کی بیوی کو چھوڑ کے چلے گئے اور ان کو کہہ دیا کہ گھر آ جاؤ. یوسف صاحب کے پاس بھائی اس کو بولو اپنی گھر والی کو ہمارے گھر بھیج دے وہ وہاں کام کرتے رہے گی اور وہ کام نہیں لگا دے. یہ ہر ایک کو اس کی اجازت نہیں ہے. محمد احمد صاحب فرماتے تھے ایک ہی آدمی عبدالوہاب ہے دوسرا آدمی عبدالوہاب نہیں ہے. اس سے آپ سے کوئی ایسے کرنے کی کوشش نہ کریں. تو بارہ کوئی پرانا اب ان کی گھر والی اندر ہے اور یہ باہر تبدیل کا کام کر رہی ہے. اور جو ہے نا کچھ دنوں کے بعد کسی نے وہ مولانا یوسف صاحب نے اچھا سے کافی چلے جاؤ گا تشریف کر دی تقاضے کا ان کو بھیج دیا. ایسا کہنے کے میری گھر والی کا یہ حال تھا کہ اس کے کپڑے بھی پھٹے ہوئے تھے اور وہ بیمار بھی تھی اور میرے پاس جو ہے نا اس کے لیے دوائی دینے کے پیسے بھی نہیں تھے. لیکن حضرت نے تشریف کر دی تو مجھے جانا پڑا. تو ایسا بھی اس وقت نئے تبلیغ میں لگے تھے. تو ایسا کہنے کہ میں نے مولانا سید احمد خان صاحب سے کہا کہ بھائی مولانا یوسف صاحب نے میری تشریف کر دی ہے میں تو جا رہا ہوں لیکن ذرا حضرت کو بتا دینا کہ میری گھر والی کا یہ حال ہے. تو پھر ایسا چلے ایسا کہنے کہ جب میں تشریف سے واپس آیا نا اسی طرح گھر والی کے پاس گیا. وہ جب میں نے گھر والی کو دیکھا نا تو وہ پہلے سے زیادہ بری حالت میں تھی. کپڑے بھی پہلے سے زیادہ اس کے جو ہے پھٹے ہوئے اور اسی طرح بیماری بھی اس کی حد سے زیادہ بڑھ گئی تھی. تو ایسا کہنے کہ مجھے بڑا خیال آیا کہ بھائی حضرت نے خیال نہیں کیا. پھر یہ مولانا سید احمد خان صاحب کے پاس مولانا سید احمد خان صاحب سے کہا کہ میرے کو تم نے حضرت کو بتایا نہیں. تو مولانا سید احمد خان صاحب کہنے جی میں نے تو بتا دیا تھا. اچھا پھر جب تم نے بتایا تھا تو حضرت نے کیا کہا. مولانا سید احمد خان صاحب کہنے جی حضرت نے تو کچھ بھی نہیں کہا وہ خاموش رہے. ایسا کرنے کی جب میں نے یہ بات سنی نا تو مجھے خیال آئی اور میں نے وضو کیا اور میں مسجد میں گیا. مسجد میں جا کے میں نے نفل پڑھی اور دعا مانگی اور دعا کے اندر میں نے اللہ سے کہا کہ یا اللہ کام کروں تیرا اور حاجت کیا ہے کر تیرے خیر کی طرف دیکھوں. آج کے بعد یہ نہیں ہوگا. تیرا اور میرا آپس کا معاملہ کیا ہو گیا. تیرا کام کرتا ہوں تیرے سے مانگوں گا تیرے علاوہ کسی سے نہیں. ایسا کہنے لگے کہ یہ میری زندگی کا ایک زبردست موڑ تھا. اور میں سوچتا ہوں کہ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ حاجی صاحب کے اوپر کتنا بڑا احسان تھا کہ انہوں نے ان کی گھر والوں کی ضرورتوں کو پورا نہیں کیا. اگر ان کی گھر والوں کی ضرورتوں کو پورا کرتے تھے تو پھر حاجی صاحب مولانا یوسف صاحب کے ساتھ جڑتے اللہ کے ساتھ نہ جڑتے. تو میرے بہن کی بات ہے اپنی حاجت کو چھپانا صرف ایک اللہ کے سامنے رکھنا. اب اس کے اندر آدمی کے اوپر حالات آتی ہیں آدمی کو صبر کرنا پڑتا ہے اور اپنی حاجت کو چھپانا مرتب کے لیے ایک فن ہے اور حاجت کو ظاہر کرنا بھی ایک فن ہے اور دونوں کے ماہرین موجود ہیں.
تو اپنی حاجت کو چھپانا یہ بہت بڑا کام ہے، اور جو اپنی حاجت کو چھپا نہیں سکتا وہ تبدیل کا کام کر بھی نہیں سکتا، اور توکل کی اس کو کبھی بغا بھی نہیں سکتا۔ اور یہ جو جذبہ پیدا ہوتا ہے نا، یہ جو خیرت پیدا ہوتی ہے اپنی حاجت کو چھپانے کی، یہ دعوت میں مہمان کے ذریعے سے کرنا ہے۔ جب آدمی دعوت دیتا ہے صبح سے لے کر شام تک کہتے آتا ہے سوتے رہتے گھر سے نہیں ہوتا، تو جب اس کے اوپر کوئی حاجت آتی ہے کوئی حال آتا ہے تب اس کو شرم آتی ہے کہ بھیا بتا دیتا ہے کہ گھر سے نہیں ہوتا تو میں دوسروں سے کیوں کروں۔ اب وہ اپنی بات پر ڈھک ہے اور جو ہے نا ایک اللہ سے کہتے ہیں، اللہ کے نام کسی سے نہیں کہتے، اب وہ نمازیں پڑھتا ہے، دعائیں مانگتا ہے، اور کرتے کرتے اللہ کی مدد کرتے ہیں، اور وہ کام جو آج تک اسباب کے ذریعے سے ہو رہی ہے وہ کام اسباب کے بغیر ہوتے ہیں، اور جب اسباب کے بغیر ہوتے ہیں تو اب یقین جو ہے وہ مشاہدے سے اور اسباب سے ہٹتا ہے اور اللہ کی ذات اور عمل کی طرف جو ہے یقین جاتا ہے، اور جب تک جو ہے ایسے کام کرتے نہیں ہیں اتنی دیر تک مشاہدے کے اندر یقین ہٹتا رہتا ہے۔ یہ بات ہے، آپ اپنی حاجت کو چھپانا جس سال میں نکلتا ہے بڑا مشکل ہے۔ امیر صاحب نے کہا کہ صبح 1000 روپیہ جمع کرنا ہے، اب آپ کے پاس پیسے نہیں ہے تو اپنے ہاتھ کو کیسے چھپاؤ؟ اب اگر اشارے کر دیں اور ساتھیوں کو پتہ چل گیا امر صاحب کے پاس پیسے نہیں ہیں، اب وہ 3-4 ٹولی بنا کے بیٹھے ہیں، چلو یار 300 روپئے میں ڈالتا ہوں، 300 تم ڈالو، 200 یہ ڈالو، امر صاحب کے پاس پیسے نہیں ہیں، امر صاحب اس سے تو دیکھا تھا آپ گھر سے وغیرہ لا لیتے اپنے پیسوں پر، یہاں جو آتا ہے جو اپنے حال کو دوسروں پر کر لیتی ہے، اپنے ہاتھ کو چھپانا، وہ چھپانا اتنا جو ہے نا، جو ہاں اگر آدمی کو ہاتھ کو چھپانے کے حال کے ذریعے سے دروازہ نہیں کھل رہا تو اس مصیبت کی جو مصیبت ہے نا حال کو ظاہر کرنے والی یہ تو بہت بڑی مصیبت ہے، اور قرضہ لینا یہ چھوٹی مصیبت ہے، قرضہ لے لو اور اپنے حال کو چھپا لو، باقی بنانے کی فرماتے جائیں اس نے یقین بنانا ہے وہ قرضہ نہیں دے گا، وہ صرف ایک خندہ سے دینے پر ڈٹے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے دروازہ کھول دے گا۔ ہاں گھر میں جا کر کرنا آسان ہے، سال کے بعد وہ کام کرو، گھر کے اندر فاقی آ جائیں، سارے کچھ آ جائے، دیدی کا بھی دیکھ بناؤ، بچوں کا بھی دیکھ بناؤ، اور جو مجرد ہے نا ان کے تو بندے ہیں، اس لیے کہ آدمی اپنے فاقے کے تو صبر کر لیتا ہے، بیوی بچوں کو جو فاقہ ہے وہ برداشت ہے، اپنے فاقے کے صبر کرو، اور جو ہے نا خوب دعوت دو، علاقے کے اندر دیہاتوں کے اندر چلے جاؤ، سب ایسی مسجد کے اندر جاؤ جس کے اندر جو ہے جو کچی مسجد ہے اس کے اندر جو ہے نا نلکا بھی نہیں لگا ہوا ہے، انہیں جا کر مدد کرو اور ان سے کچھ نہیں آتا، وہ آپ کو کچھ دے گے تو ٹھیک ہے، اگر اس طرح سے روزی آگے بغیر اشراف کے اس کو استعمال کرو، اور باقی جو ہے نا دن رات لگے رہو۔ ایسا کہتے تھے جب ہم اس کام کو کریں گے اللہ ہمیں ایسے پانی میں جیسے نبیوں کو پالتے تھے، ایسے نہیں جیسے بادشاہوں کو پالتے تھے، اور نبیوں کو کیسے پالتے تھے، کبھی کھانے کو ملے گا کبھی نہیں ملے گا، مشاہدہ کرنا پڑے گا، بھوک برداشت کرنی پڑے گی، اور کرتے 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 تو اللہ کھلے گا۔ عمر عائشہ صاحب ان کے ساتھ بیٹھے تھے، آج تک اس کے گھر میں فاقے باقی گھر میں اس نے تھوڑا سا گھی رکھا ہوا تھا، جب باہر جاتا تھا نا تو ایسے اپنے خوش اس کے ہونٹ ہوتے تھے فاقے کی وجہ سے، تھوڑا سا گھی اوپر لگاتا تھا، جا کے مجلسوں میں بیٹھتا تھا اور ہنس ہنس کے باتیں کرتا تھا، اور لوگ سمجھتے تھے کہ بھائی یہ پراٹھا کھا سکتا ہے، تو حال کو چھپانا ہے بہت بڑی بات ہے، اور اس پر اللہ تعالیٰ کو غیرت آتی ہے کہ میرے علاوہ کسی سے نہیں کہتا، اللہ تعالیٰ مدد کرتے ہیں، اور جس کی نگاہ میں کہ غیر کی طرف لگی رہتی ہے اللہ کہنے چلے جاؤ میرے پاس میرے لیے کچھ بھی نہیں، جہاں میں تمہیں امید باندھی ہے ادھر لے جا سکتے ہیں، تو میرے بھائی کام پر اس کی محنت ہو سکتی ہے، صبح سے لے کر شام تک جو ہے نا ہم کام کریں اور جو ہے نا لوگوں کو ہمارے کے اندر جوڑیں اور یہ دعوت دیں اور اللہ کے خیر کو اپنی اندر سے نکالیں اور کرتے کرتے ہمارے کے ذریعے لینے کا دروازہ اپنے لیے کھلوائیں۔ ہاں اتنی بات ہے کہ جب یہ دروازہ کھل جائے تو اپنی سے نہیں سامنے آئے، اور آج لوگ کہتے تھے کہ جو ہے نا پھر آدمی اندر ہی اندر اپنی بزرگی کی کھچڑی پکانی شروع کر دیتے ہیں۔ وہ جب امیر صاحب نے کہا تھا کہ بھائی دارگاہ جمع کرنا ہے، میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، ساری رات میں نفل پڑتا رہا اور تہجد کے وقت جیب جو تھی تھوڑی باری باری محسوس ہوئی، میں نے ہاتھ ڈالا تو پیسوں سے بھری ہوئی تھی، تو اس وقت جو ہے نا وہی تو میں بن گیا تھا، اور پھر کرتے کرتے جو ہے نا ڈاکٹر نے مجھے علاج کر دیا تھا کہ جو ہے نا کوئی اس کا علاج نہیں ہے، پھر میں نفل پڑتا رہا اور اللہ نے اپنی قدرت سے بغیر کسی دوائی کی مجھے صحت دے دی، تو اس وقت آپ جان میں جو میں شامل ہو گیا۔ اور پھر امیر صاحب نے کہا کہ صبح واپس لائبریری جانا ہے، کرائے کے لیے پیسے جمع کرو، میرے پاس ایک پیسہ نہیں تھا، میں نے امیر صاحب سے کہا کہ امیر صاحب میرے پاس میں اپنا بندوبست کروں گا، مجھے تھوڑا کام ہے آپ جاؤ، میں نے آپ کے حال کو چھپایا، ان کو نہیں بتایا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، وہ سارے کے سارے چلے گئے اور میں رہ گیا، کچھ بھی نہیں تھا، میں نے نفل پڑے اللہ سے مانگا، مجھے اونگ آئی، جب میں نے آنکھیں کھولی تو میں لائبریری مرکز میں تو میرے کچھ ہونے میں کوئی شک نہیں۔ یہ جو آدمی اپنی جو ہے نا اندر ہی اندر بزرگی کی کھچڑی کو آتا رہتا ہے نا، یہ مردود ہو جاتا ہے میرے ساتھ، ایسا اور اس سے کون بچ سکتا ہے؟ اس سے وہ بچ سکتا ہے جس کے اوپر اللہ تعالیٰ استدراج کا خوف ڈالتا ہے، اس لیے کہ جو خر کی عادت ہوتا ہے وہ کرامت کے طور پر بھی ہوتا ہے اور استدراج کے طور پر بھی ہوتا ہے۔ اور میرے بھائیوں متوقع وہ ہے جو اپنے توقع کو چھپا ہے، جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے نا یار فلانا کچھ نہیں کرتا بڑا متوقع ہے، اس کا توقع باطل ہے، متوقع وہ ہے جو اپنے توقع کو چھپا ہے۔ حضرت جنید رحمۃ اللہ کے جو شیخ ہے نا ابو جعفر الحجاج
وہ فرماتے ہیں اکثر توکل 20 سنہ کہ میں نے 20 سال تک اپنے توکل کو چھپا کے رکھا، بازار جاتا تھا، کاروبار کرتا تھا، کمائی کرتا تھا، سارا کا سارا صدقہ کر دیتا تھا، اپنے اوپر 1 روپیہ نہیں لگاتا، تو 20 سال تک اپنے توکل کو چھپا کے رکھا۔ تو توکل جو ہے چھپانے کی چیز ہے، اشتہار چھاپنے کی چیز نہیں ہے۔ اور میرے بھائیوں متوکل وہ ہو سکتا ہے جو زاہد ہو، ہر زاہد متوکل نہیں ہے، ہر متوکل زاہد ہے۔ زاہد جو ہے نا یہ عام ہے، اور متوکل جو ہے یہ خاص ہے۔ آج کل امام غزالی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں لوگوں کی جو طبیعت ہے وہ توکل کی طرف کیوں نہیں چلتی؟ وہ کہتے ہیں یار روزی کھانے ملنے چاہیے اور نرم نرم کپڑے ملنے چاہیے، اس وجہ سے توکل کی طرف ان کی طبیعت نہیں۔ اگر متوکل بننا ہے تو اس کے پہلے آپ کو زاہد بننا پڑے گا، زاہد بنے بغیر آپ متوکل نہیں بن سکتے۔ اور ہمارے پاس زاہد بننے کے لیے بہت بڑی دولت ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہماری مسجدوں کی امامتیں ہیں اور مدرسوں کے اندر ہماری تدریس ہے، وہاں جو ہے یہ معمولی وظیفے ہیں، کبھی ملیں گے کبھی نہیں ملیں گے، ظاہر بن کر رہو، دین کی خدمت کرو۔ مولانا محمد علی جلندری رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ ایک دور آئے گا کہ علماء کو پیسے کے لالچ، ملازمت کے لالچ اور عہدے کے لالچ دے کر دین کی خدمت سے ان کو ہٹایا جائے گا۔ پھر مولانا محمد علی جلندری فرماتے ہیں کہ اللہ کا واسطہ ہے کہ اس وقت بھوکے رہ کر مر جانے کو گوارا کر دینا، لیکن اللہ تعالیٰ کے دین سے بے وفائی نہ کرنا۔ تو ہمارا کام یہ ہے، یہ نہیں کہ ہماری چیز کی تنخواہیں ہوں، چیز سے ہماری جوانے کی کپڑے ہوں، نہیں، ہم دیہاتوں کے اندر رہیں گے، محنت کریں گے اور عوام کے اوپر محنت کریں گے، اور خود جو ہے اپنے غیر کے تعصب کو اپنے سے ختم کریں گے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ جڑیں گے۔ تو میرے بھائی اس کا فیصلہ کریں، مثال کے اندر جو ہے کیفیت بننی اور بعد میں اس کیفیت کو باقی رکھنا ہے۔ کیوں میں اس کے لیے آ رہا ہے آگے سارا بیان سننے سے جو آپ کی کیفیت بنی ہے نا یہ سپر کاذب ہے، اور خود مجاہدہ کرنے سے جو کیفیت بنے گی نا وہ سپر صادق ہے۔ اب آپ سپر صادق والے ہیں یا سپر صادق والے، یہ صبح پتہ چلے گا۔ جو سپر صادق والے ہیں نا وہ سہولت کی تشکیلیں کرائیں گے، اور جو سپر صادق والے ہیں وہ مشقت کی تشکیلیں کرائیں گے۔ سبحان اللہ۔